اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. آپ درود سنتی رہتی ہیں، حدیثیں سنتی رہتی ہیں، بہت سارے واقعات سنتی رہتی ہیں، لیکن ان واقعات کی یا ان حدیثوں کی کچھ وقت بھی ہے دل میں کہ اس پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی کام کیا جائے اس کے لیے. یہ سب سنایا جاتا ہے، یہاں پہ بتایا جاتا ہے، صرف اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس پہ آپ عمل کیجئے. اور اگر عمل نہیں کیجیے گا، صرف دل سے پسند کیجیے گا، ظاہر پسند تو اسی لیے کیا جائے گا کہ ہم محمد آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے کلام کو پسند کرتے ہیں. لیکن پسند کرنا خالی کافی نہیں جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے. ہم محبت بھی کرتے ہیں، دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے فرمودات پہ نہ ہم عمل کرتے ہیں، نہ وہ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے ہم بچتے ہیں. تو پھر ہوگا کیا؟ سنیے کہ کیا ہوگا. بہار الانوار سے ایک روایت ہے. ایک عورت تھی کہ اس کے شوہر نے، سنیا عورت کا قصہ، عورت کو سنانے جا رہے ہیں، سن لیجئے ذرا. ایک عورت تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا کے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے دریافت کرو کہ کیا میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. تو سن لیجئے، بڑی اہم بات ہے، اسی پہ سارا بیس کر رہا ہم لوگوں کا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں دیکھ لیجئے. تو پوچھا اس نے کہ کیا میں شیعہ ہوں کہ نہیں شیعہ ہوں. وہ عورت گئی اور جا کے بی بی سیدہ سے کہا کہ میرا شوہر ایسے ایسے کہہ رہا ہے کہ کیا میں آپ کا شیعہ ہوں یا آپ کا شیعہ نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا، اب دیکھیں کیا فرمایا. یہ اصول ہے جو تمام ائمہ سے سب جگہ سے ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ کیا کہا کیا نہیں کیا، اسی اصول پہ ہمیں کاربند ہونا کرنا. آپ نے فرمایا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ اگر وہ ہمارے امر و نہی کی پابندی کرتا ہے، یعنی جس چیز کا ہم نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے، اور جس چیز سے ہم نے منع کیا اس سے رکتا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ ہے، ورنہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. وہ عورت گئی، جا کے اپنے شوہر سے جا کے یہ بات بتائی. اس کا شوہر بہت زیادہ پریشان ہوا، کہنے لگا ہائے افسوس کہ ہم محمد آل محمد کو ماننے والے جاننے والے سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم ان کے شیعہ نہیں، تو ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے. وہ عورت پھر واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد پھر کہا کہ بی بی سیدہ ہمارا شوہر تو ایسے ایسے کہہ رہا کہ ہائے افسوس کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے جب ہم شیعہ ہی نہیں ماں. کہ جیسا اس نے سوچا ہے ویسا نہیں ہے، جیسا اس نے سوچا ہے ویسا نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ کہنے لگے جو شخص ہمارے امر و نہی کی پابندی کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، اور ہمارا شیعہ جو ہے بہترین جنتی انسان ہے، یعنی جنت کا بہترین انسان ہے ہمارا شیعہ. لیکن جو ہمارے امر و نہی کی پابندی کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، ورنہ وہ ہمارا محب ہے. اس نے جو کچھ سوچا ہے غلط سوچا، جائے گا تو جنت میں. لیکن اب یہ لیکن پہ مسئلہ اڑ گیا یہاں پہ، کہ جو لیکن بتایا جا رہا وہ بہت اہم ہے، اور ہم پوری کی پوری قوم سارے کے سارے لوگ اسی لیکن پہ اٹکے ہوئے ہیں سب لوگ، اور مغرور ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مومنین مغرور ہو گئے ہیں، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کسی بات کو. جب کہا جاتا تو یہ والا الزام لگایا جاتا کہ آگے اچھی اچھی باتیں نہیں کرتے، ہمیں آگے نصیحت کرنے لگتے ہیں. بھائی جو آپ سے درد رکھتا ہوگا وہ آپ کو نقصان سے بچائے گا، سمجھ رہی نا بات کو. آپ کو درد رکھتا ہوگا وہ آپ کو نقصان سے بچائے گا، وہ چاہے گا کہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، چاہے آپ کو برا لگے یا بھلا. جب آپ نقصان سے بچیے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں جو باتیں بتائی جا رہی تھی وہ آپ کے فائدے کی تھی، یا آپ کو خامخواہ کے لیے ٹونٹ کیا جا رہا ہے یا ڈرایا جا رہا ہے، یا خامخواہ ہر وقت نصیحت کی جا رہی. بھائی پورا قرآن نصیحت ہے، جگمگاتا ہوا نور بھی پروردگار کہہ رہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا یہ پورا کا پورا نصیحت ہے، یہ پورا نصیحت ہے. تو دیکھ لیے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے جو کچھ سوچا ہے کہا کہ ہمارا شیعہ اہل جنت کے بہترین افراد میں سے ہیں، اور جو شخص ہم سے دوستی رکھے اور ہمارے دوستوں سے بھی دوستی رکھے. تمام پہلو کو یاد رکھیے گا، آج کی ہماری گفتگو اسی کے ارد گرد گھومے گی. جو شخص ہم سے دوستی رکھے، ہمارے دوستوں سے بھی دوستی رکھے، اور
ہمارے دشمنوں کو دشمن رکھے. اس میں تو خیر بہت حاتم ہیں، ہم اتنے حاتم ہیں دشمنوں کو دشمن رکھنے میں کہ اپنے پرائے کسی کو بھی نہیں چھوڑے. ایک ہی لاٹھی سے دوست کو، دشمن کو، محمد آل محمد کے دشمن کو، محمد آل محمد کے دوست کو، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہکاتے چلے جا رہے ہیں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا تو خاموشی ہوتی ہے یا ہلکی سے گردن ہلتی ہے. ہو یہی رہا. ہم تو محمد آل محمد کے دشمن سے بھی دشمن رکھتے ہیں اور دوست سے بھی دشمن. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے دوستوں کو جو دوست رکھے اور ہمارے دشمن کو دشمن کہے. آپ یہ فرما رہے ہیں دشمنی. اور قلب و زبان سے ہمارے فرمان کو تسلیم کرے، قلب و زبان سے ہمارے فرمان کو تسلیم کرے اور امر نہیں کو ہمارے امر نہیں کی مخالفت نہ کرے، تو ایسا شخص جنت میں ضرور جائے گا. لیکن پہلے کیا کام ہوگا؟ دنیاوی مشکلات کو دیکھے گا. نہیں پابندی کر رہی، ان کے اقوال سے معمولی سمجھ رہی، جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو یوں ہی سمجھ رہی. مجلسیں ایسے ایسے لوگوں سے بلا کے پڑھوایا جا رہا ہے کہ جو آ کے کہتے تھے کہ دیکھیے محرم کی مجلسیں اس میں صرف ذکر حسین ہوگا اور کوئی نماز روزے کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. نماز روزے کے جو ذکر کرنا تو مدرسے میں جائیے. مجلس حسین ہو رہی ہے، نماز روزے کا ذکر نہیں ہوگا. آپ کو خوش کرنے کے لیے جو نامور لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ نامور وہ ذاکرائیں آتی ہیں، وہ مجلسیں پڑھتی ہیں تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں. خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ کربلا برپا ہوئی تھی اسی کے لیے، نماز روزے کے لیے، شریعت کے لیے برپا ہوئی تھی. اور کس لیے برپا ہوئی تھی؟ اس لیے برپا ہوتی کہ صرف تبرک کھائیے آپ لوگ، ماتم کیجیے اور طرز والے خوبصورت خوبصورت نوحے پڑھیے اور سب لوگ خوش ہو جائیں، دل خوش ہو جائے، سب لوگ گھر چلے جائیں. پھر کربلا میں 40 صحابیوں کو شہید کیوں کروا دیا تھا باہر نماز پڑھ کے امام حسین اسلام نے؟ وہ کہہ رہی کہ نہیں، گھر پہ وہاں جائیے، مدرسے میں جائیے، وہاں جو ہے وہاں پہ نماز روزے کے ذکر کیجیے، یہاں پہ ذکر نہیں ہوگا نماز روزے کا. وہاں یہ ہو رہا نماز جو 40 صحابی جو ہے وہ شہید ہو گئے وہاں پہ. نماز خوف جب امام حسین اسلام وہ اندر پڑھ لیتے مولا خیمے میں، کم سے کم یہ لوگ دکھانا تھا ایسے لوگوں کو کہ ایک زمانہ آنے والا کہ جو ایسے لوگ آئیں گے جو نماز روزے کی اس طرح سے توہین کریں گے اور منع کریں گے اور نام حسین لے کے منع کریں گے. وہاں ان کا باپ صفین کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی، گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا اور مالک اشتر کہنے لگا مولا یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، تو کہنے لگا اسی لیے تو جنگ ہو رہی ہے. اور بیٹا یہ کہہ رہا، جب کسی نے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا تو کہا کہ خدا تجھے نماز گزاروں میں قیامت کے دن شمار کرے. یہ سب کیا ہو رہا؟ یہ سب آپ کی سنی ہوئی بات ہے، لیکن مجلسوں میں ایسی ایسی بات کہی جاتی، آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ پکڑ کے کہیں کہ نہیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دین محمدی کو تباہ کر رہی ہو تم لوگ تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو صرف اپنے مزے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے. نہیں، ہر فرد کو کام کرنا ہے، ہر فرد سے پوچھا جائے گا، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے، پھر مولانا کی ذمہ داری ہے اور مولوی کی ذمہ داری ہے اور پھر ذاکرین کی ذمہ داری ہے، اچھے یا برے، وہ جو آپ کی ذمہ داری کو جو آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جب قیامت برپا ہوگی، چلیے چھوڑ دیجیے قیامت، ابھی دنیا میں دیکھ لیجیے قیامت برپا ہو رہی. حضرت شعیب علیہ السلام سے پروردگار نے کہا، بار بار سناتے رہتے ہیں تاکہ زندگیوں میں یاد رہے. پانچویں امام کی ایک روایت جو میں سناتا ہوں، اکثر سناتا ہوں، کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے پروردگار نے کہا، اے شعیب میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا. یہ سارے کے سارے نیکوکار جو تھے یہ کوئی عالم تو نہیں تھے، مولوی تو نہیں تھے، عام لوگ تھے. میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں. کل پروردگار یہ نیکوکار پہ کیوں؟ کہ وہ برائی کرنے والوں کو برائی سے نہیں روکتے. ذمہ داری ہے ہماری، ہم کو روکنا ہے، ہر کام کرنا ہے. یہ والا ہم یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو عہدہ پر یہاں آپ آ کے سیکھ رہی ہیں، سیکھنے کے بعد جب آپ جا کے روکیے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کے درجات اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ بڑھ جائیں گے. آپ کو اجر بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ کو سیکھ کے جاری. کیا کہا کہ دنیاوی مشکلات کو دیکھے گا، روز قیامت کی شدت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے، اور پھر اس کے بعد وہ دوزخ کے پہلے طبقے میں بھی جائے گا. کہاں جائے گا؟ آپ کہہ رہے کہ نہیں ہم سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے. دنیا کی مشکلات کون کون سی مشکلات ہے آپ کے سامنے؟ کوئی آسان کام نہیں، جس پہ مشکلات پڑتی وہی جانتے ہیں. تبھی تو لوگوں نے مثال کی کہ دین سے دنیا بھاری ہے. جو پریشانیاں لوگوں میں آتی ہے وہ آپ دیکھ لیجیے کیسی. اس کے بعد روز قیامت کی پریشانی، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی پریشانیاں کم ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں پہ، اور کون سی پریشانیاں ہوں گی تو ہمیں پتہ ہی نہیں. لفظ قیامت کہہ دیا بس قصہ ختم ہو گیا. ارے قیامت کی تفصیل تو پڑھیے کبھی، دیکھیے یہاں پہ سی ڈی ہے، کتنی 100 دفعہ تو کہہ چکے ہیں کہ سی ڈی لیجیے، موت والی سی ڈی لیجیے، دیکھیے نیٹ پہ جائیے وہاں پہ دیکھیے. لیکن نہیں، قیامت برپا ہوگی، دیکھا جائے گا. محمد آل محمد ہماری شفاعت کرا دیں گے. ساری ان کے احکام کی خلاف ورزی پوری زندگی کرتے رہیں. محمد آل محمد شفاعت. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو قیامت کے دن ہم کو اپنے دشمنوں کے سامنے رسوا مت کرنا، رسوا مت ہونا اپنے دشمنوں کے سامنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں شفاعت کی تکلیف نہ دو. وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہماری شفاعت کرے. اور تم کو 1,000 2,000 شفاعت
تمہیں توفیق ملے گی کہ تم شفاعت 2-2 4-4 ہزار لوگوں کی تم کرو، تم اس درجے کو پر ہو، تم اپنے درجے گھٹا رہی ہو. آپ کو شفاعت یعنی شفاعت کرنے والے اتنے لوگ ہوں گے، آپ کی ایسی منزلت ہوگی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ شفاعت کرنے والوں کو تلاش کریں گے اور کوئی ہوگا ہی نہیں کہ کسی سے شفاعت کی جائے. ایسا بھی ہوگا. تو بھائی کام کرنا ہوگا. وہ کہہ رہے کہ آپ کو دنیا کی مشکلات جھیلنا پڑے گی. کون کون سی مشکلات ہے آپ کے سامنے سب کا ذکر نہیں کیا. اور پھر اس کو کیا قیامت کی مشکلات کو جھیلنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد قیامت کے جدھر آنکھ بند ہوئی اس دن سے لے کے برزخ کا پورا وقت کاٹتی چلی جائیے. پھر جب میدان قیامت برپا ہوگی ساری مشکلات جھیلنا ہوگا. یہ برزخ کے وقت کوئی کم ویسا آسان وقت نہیں ہے. وہ ساری جھیلتے ہوئے پھر دوزخ کے پہلے طبقے میں بھی ڈالی جائے گی. چلیے یہ بھی بھگت لیجیے. اب اس کے بعد پھر فرما رہی کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہماری محبت کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور جنت میں جائے گا. درود پڑھ دیے شاید جلدی چلی جائیے. جنت تک پہنچانے کا وسیلہ یہ بھی ہے درود پڑھیے. جتنا درود پڑھیے اتنی آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا. گناہ معاف ہوں گے ہمارے. جب گناہ ہمارے معاف ہوں گے ہماری دنیا کی مشکلات کم ہو جائیں گی. کیونکہ تم پر جو مصیبتیں پڑتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے. جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا. ہم لوگ وہ کہتا ہے جس سے بھی بات کی جائے وہی کہتا ہے ہم نے کون سا گناہ کیا. یعنی کوئی راضی بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. کوئی گناہ کیونکہ گناہ کے بارے میں جانیے گا تب پتہ چلے گا کہ ہم نے گناہ کیا ہے گناہ نہیں کیا. ہم تو کسی بات کو گناہ ہی نہیں جانتے. بہرحال آج جس چیز کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ہم اسی کے سلسلے گفتگو ہوئی کہ ہم نے کہا حدیثوں تو ہم ایک کے بعد سناتے چلے جائیں گے. لیکن فرق کیا پڑے گا اس کا. فرق بھی تو پڑنا چاہیے. دیکھیں یہ فرق پڑنا چاہیے. مانو ہماری بات کو مانو تسلیم کرو. یعنی تسلیم کرنے کا مطلب عمل کرو. تو جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو. لیکن ہم کیسے عمل کریں. ہمارا نفس جو اتنا بڑا بن گیا پھن کاڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہم کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے. کسی اور کی مرضی نہ اللہ کی مرضی سے چلنے دیتا ہے نہ رسول کی مرضی سے نہ ائمہ طاہرین کی مرضی. ہم جو کچھ چلتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. یعنی ہمارا نفس جو ہے ہمارا الہ بن گیا ہے. نفس الہ بن گیا یعنی خدا بنا ہوا ہے. جو ہمارا نفس کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اس کو کچلیے. نفس کو کچل دیجئے. کیونکہ نہیں جو اللہ کہے گا جو رسول کہے گا وہی مانیں گے. باقی کوئی چیز نہیں مانیں گے. تو آج ایک ایسی نیکی کا تذکرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اس نیکی کا فائدہ کیا ہے وہ دیکھیے. کہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اس کا, آخرت میں بھی فائدہ ہے اس کا. ہر جگہ اس کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کا کیا فائدہ ملے گا. اعمال قبول ہو جائیں گے آپ کے. جو بھی اعمال ہوتے ہیں کہا جائے اس کی قبولیت کی بھی شرطیں ہوتی ہیں. ہم وہ نیکی کریں گے تو ہمارے اعمال قبول ہے. جیسے دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا مجیبو کو 200 دفعہ پڑھیے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. تو دیکھیں دعا قبول کرانے کے لیے بھی الگ سے دعا کرنی پڑے گی یا کوئی اعمال انجام دینا پڑے گا. تو اسی طرح ہم اپنے سارے اعمال کو قبول کرانے کے لیے پھر کیا کام کریں. تو وہ کچھ چیزیں بتائی جا رہی کہ آپ کا اعمال قبول ہو جائے گا, مال آپ کا زیادہ ہو جائے گا. پھر اور کپڑے بنوائیے گا. خوب شاپنگ پہ شاپنگ, مال زیادہ ہو رہا اسی کام کے لیے. وہی تو یہ والا مال زیادہ ہو گیا تو پھر تو گناہ کی طرف لے جا رہے تو نقصان پہنچائے گا. مال زیادہ ہو جائے گا, بلائیں دفع ہو جائیں گی یعنی بلائیں دور ہو جائیں گی. بھائی بلاؤں میں سب سے بڑی بلا تو جہالت ہے ہماری, اور گناہ جو ہمارے لپٹی ہوئی جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی. تو اگر یہ کام کیجیے گا تو بلائیں بھی دور ہو جائیں گے. عمر بڑھ جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمریں کیسی گھٹتی چلی جا رہی ہیں آج کل. کچھ پتہ ہی نہیں. جو چیز بتائی جا رہی, جو برا کام کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے. لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہم لوگ جانوروں جیسی کیفیت ہو گئی ہماری کہ جانوروں کے سامنے ذبح کیا جا رہا اور دوسرا جانور آرام سے کھا رہا ہے, چارہ کھا رہا ہے, خوش ہے اس کو مگر کوئی پتہ ہی نہیں. اسی طرح ہمارے روزانہ 10-20 قتل ہمارے یہاں ہو رہا ہے. جو دوسرے شہر میں لوگ رہتے ہیں اسی پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ رہتے کیسے ہیں, باہر نکلتے کہ نہیں نکلتے. تو یہاں دیکھ لیجئے کہ سب کام ہو رہا. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, زور زور سے گانا بجانا بھی ہو رہا, سب کام ہر چیز ہو رہی. بے پردہ عورتیں ٹھاٹ سے گھوم رہی ہیں. اسی فائرنگ میں آ گئی کہ جاؤ بھائی اسی حالت میں جاؤ. تم کہا جاتا وضو کر کے گھر سے باہر نکلو, اگر مر جاؤ گے تو ایسے مرو گے جیسے شہید مر گئے. تو باہر نکلیے تو احتیاط کے ساتھ نکلیے, یہ سب فائدے کے لیے نکلیے. ساری باتیں تو بتائی جاتی ہیں لیکن بتانے سے کیا فائدہ ہے جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے. تو کیا کہا جا رہا ہے, مال زیادہ ہو جائے گا, بلائیں دور ہو جائے گی, عمر بڑھ جائے گی. قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے, حساب میں آسانی ہوگی. قیامت کے دن حساب میں آسانی ہوگی. یہ کون سی ایسی نیکی ہے, نہیں اسے ابھی اور بھی ہے. حساب میں آسانی ہوگی, قیامت کے دن آسانی ہو جائے گی. پل صراط سے بآسانی گزر جائیے گا آپ. ایک نیکی ہے صرف وہ, پل صراط سے
لیکن یہ ہے نیکی ایسی کہ کانٹوں پہ چلنے کے برابر ہے تو نیکی، تو فائدہ بھی اتنی دلوا رہی، یہ کانٹوں پہ چلنا ہوگا کہ پولیس راہ سے بآسانی گزر کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے، اور گھروں کو آباد کرتی ہے، اس میں رونق بڑھا دیتی ہے، خدا اس کو دوست رکھے گا۔ کسی عمل کا اجر اتنی جلدی نہیں ملتا جتنی جلدی اس کا اجر ملے گا، جتنی اہم ترین نیکی ہے یہ۔ اس کا ہم نے سوچا کہ آج تذکرہ کریں، لیکن ہم نے کہا تذکرہ کرنے سے پہلے بی بی سعیدہ کی یہ والی بات بتا دو کہ سن تو لیں گی، ہم نے تذکرہ کر دیا اور پھر جا کے کیا کیا جائے، کیا کہ یہ کیا جائے کہ عمل کیا جائے، اور کیا کیا جائے، اور کیا فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ اور سن لیجیے، پھر ہم اپنی گفتگو پہ آتے ہیں کہ بتاتے ہیں کیا۔ اتنی دیر میں آپ کو شاید تجسس اور وہ بڑھ جائے تو شاید سننے میں آسانی ہو، سمجھ میں بھی آ رہا ہو، سوئے ہوئے لوگ بھی جاگ جائیں گے کیا ہونے والا۔ 100 شہید کا ثواب بھی ملے گا، 2-4 قدم چلیے گا اس کام کے لیے، اس نیکی کے لیے، تو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ ہر قدم کے بدلے میں 1000 حسنات آپ کو دیے جائیں گے، ہر قدم کے بدلے 1000 حسنات دیے جائیں گے آپ کو اس کے نامۂ اعمال سے، اور 40,000 گناہ اس کے نامۂ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، اور 40,000 درجے اس کے بڑھا دیے جائیں گے۔ اور وہ ایسا ہوگا جیسے کوئی شخص صبر و تحمل کے ساتھ 100 سال تک اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی جس نے عبادت کی ہو وہ اعلیٰ ثواب اسے ملے گا، صرف اسے ایک کام کرنے میں۔ کہیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ وہ بھی بہت بڑی، اس پہ بھی انشاءاللہ جمع کر کے سب چیز لے آئیں گے تو لیں گے، اس پہ بھی کلاس کے مومن کیا مومن لیں گے، بات صحیح کہا، لیکن کیا ہے اس کا بھی ثواب اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، بعض چیزوں کا ثواب اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، لیکن ابھی جس کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہوگا۔ لیکن ایک کلاس لینے والے کہ مومن میں کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے، اور جب اس کو پڑھنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ جو جو نہیں ہونا چاہیے وہ سب موجود ہے۔ یہ تو تمام کاموں سے سب سے اوپر نکل جائے گا، لیکن اس کے اندر بھی ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی دیکھیے کتنا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرو، جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو کہا اسے جوڑے رکھو، ورنہ پھر عذاب بھی بتایا جا رہا کہ ابھی کیا کیا ملنے والا ہے۔ جتنی چیزیں ثواب کی بتائی گئی صحیح سب چیزیں الٹ دیجیے، پولیس سرات سے آسانی سے نہیں گزر پائیے گا، میدان قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، عمر آپ کی گھٹ جائے گی، روزی آپ کی کم ہو جائے گی، حساب میں آپ کی مشکلات ہوگی۔ یہ جو مہینہ آیا ہوا ہے رجب و شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے ہزار جتنے دن رجب و شعبان میں جتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے اتنے ہی لوگوں کو شعبان کی 23ویں تاریخ تک معاف کر دیتا ہے، لیکن فرشتے سے کہتا ہے جبریل رک جاؤ، سب شخص کو معاف کر دیا، اس کو نہیں معاف کر دیں گے، خطا رحمی کرنے والے کو نہیں معاف کریں گے، ماں باپ کے ساتھ جو آف ہو گیا اس کو معاف نہیں کریں گے، مسلسل شراب پینے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس عورت کو جو ناراض ہو گئی ہو اپنے شوہر سے، تو ساری آ گئی، اس میں کوئی راضی نہیں رہتا کسی طرح، پھر جو اللہ میں سے نہیں راضی ہو رہا تو ہم سے کیا، آپ سے کیا راضی ہوگا آپ لوگوں سے، تو ساری آ گئے، تو کہہ رہے معاف نہیں کریں گے، لوگوں معاف نہیں کریں گے۔ اتنی اہم ترین چیزیں ہیں تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ چاہتے ہیں اصل میں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہمیں سہولتیں ملتی جا رہی، تو ہم دین میں بھی سہولت چاہنے لگے، اور یہ چاہنے لگے کہ ہمیں بس کچھ کرنا کرانا نہ پڑے، بس ڈبہ کھولا اور ڈال دیا، ڈبہ کو کنور ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، چلو ہو گیا پک گیا، کھاؤ کھاؤ، نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ، اچھا لگتا برا لگتا چھوڑ دو، اس پر یہ کچھ نہیں۔ یہ والی آسانیاں اتنی پیدا ہو گئی کہ اب چاہتے ہیں کہ ہر کام میں آسانی ہو، بس ہمیں بس بیٹھے بیٹھائے جو کچھ بھی ہم کریں ہمیں جنت مل جانی چاہیے اعلیٰ علین میں، کہ وہ اس کے لیے کیا کریں کہ جب مر جائیں گے تو مولوی صاحب سے پڑھتا ہے ان کو اعلیٰ علین میں جگہ ملے، ختم مل گئی جگہ ان کو اعلیٰ علین میں مل گئی۔ بھائی یہ سب دھوکے والی باتیں ہیں، جو قرآن کہہ رہا وہی صحیح کہے، جو اللہ کے رسول محمد علیہ محمد بتا رہے وہ صحیح ہے۔ باقی چیزیں ساری جو ہیں وہ بہلانے کی باتیں ہیں، سب ایسے ہی دھوکہ دینے کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث کہہ دے، جس بھی چیز میں کہہ دے کہ اس میں تم کو نفع ملے گا، جنت کے اعلیٰ مقام یقیناً ملے گا، بالکل ملے گا۔ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو ائمہ کہتے ہیں وہ ملے گا، بالکل ملے گا۔ وہ لوگ بھی آسانی چاہتے ہیں، یہ دین تمہارے لیے دین حنیف آسان دین لے کے آئے، تو آسان دین میں اب اتنا بھی آسان دین نہیں کہ ہم کہتے ہیں نماز بس
ساری وقت کی نماز صبح سے شام تک کی ہوگی، نماز کہہ دینے سے نہیں ہوگا، پڑھنا پڑے گا، کچھ مشقت کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ابھی بھی جو لوگ بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں محنت مشقت کی نہیں کرتے، لیکن بڑا چاہے برا ہی کام کیوں نہ کرنا ہو، اچھا کام کرنا ہو یا برا کام کرنا ہو، محنت تو سب میں کرنی پڑتی ہے۔ کھیل والے دن رات دھوپ میں کھیل رہے ہوتے تو کیا ہوتا ہے، مشقت نہیں ہے۔ آپ سے کہہ دیا دھوپ میں نماز پڑھنی ہے، ظہر عصر کی دھوپ میں کھڑے ہو گئے، تو آپ کہیے کسی اور مدرسے میں چلتے ہیں کہیں اور، یہاں پہ گڑبڑ، کچھ معاملہ گھپلا لگ رہا ہے اب۔ اور وہ 8-8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتی رہتی، عبرت نہیں لیتی، صرف وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، عبرت کوئی نہیں لے گی۔ یہ تو اتنی محنت کر رہا گو کہ کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ پتہ نہیں ہے، یقین ہے کہ اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں، صرف دنیا ملنے والی ہے، آخرت نہیں ملنے والی۔ اور کتنے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے، یہ پتہ ہے، لیکن آپ اس سے عبرت نہیں لیں گے، یہ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ ہم جو نیکی میں بھی محنت کرنے کو تو نیکی میں محنت کرنی پڑے گی، نیکی حاصل کر محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کر کے دکھایا بھی ان لوگوں نے کہ دیکھ لو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی، کچھ مشکلات اٹھانی پڑے گی۔ مولانا مشکل کسا تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی آخرت بنائے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا، جو اپنی آخرت بنائے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ تو آخرت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آخرت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ آپ اپنی آخرت بنائیے، آپ کی دنیا سنور جائے گی۔ دنیا سنورنا کیسا ہوتا ہے؟ دنیا سنورنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ والی دنیا کہ جس کی وجہ سے آخرت ہماری خوبصورت ہو، آخرت کے لیے کام کرنا آسان ہو، وہ والی دنیا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، شہرت ہے، منزلت ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ سنوری ہوئی دنیا نہیں۔ یزید کی دنیا سنوری ہوئی نہیں تھی، شداد و نمرود کی دنیا جو تھی وہ اچھی دنیا نہیں تھی، کیونکہ اسی دنیا کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا۔ دنیا اچھی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آخرت مل جائے، وہ اچھی دنیا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو اپنی آخرت بنائے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ تو آپ جد و جہد کیجیے، اپنی آخرت بنائیے۔ کتنے دن کی زندگی کٹ جائے گی، چند دنوں میں کٹ جاتی، کب موت آتی پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو بھی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ دن زندہ رہیں، لیکن اس کی جتنی دن کی زندگی ہے اتنے ہی دن زندہ رہتا ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے گھٹاتا ضرور چلا جاتا، بڑھاتا نہیں، وہ بڑھائے، لیکن بڑھے گا بھی تو کیا ہوگا؟ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں فرما برداری ہو، اطاعت نہ ہو۔ حدیث میں بھی کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا، اس میں کہا جائے کہ لمبی زندگی ہو لیکن فرما برداری ہو، اطاعت کے ساتھ ہو، تو یہ مبارک زندگی ہے، اچھی زندگی ہے، ورنہ بیکار ہے زندگی ایسا بڑھاپا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے وہ کفن بیگ میں دیکھا تھا، وہ الٹے پڑے ہوئے تھے، سگریٹ پی، بیکار، ویسی زندگی بیکار ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے، لکھنے والا مسئلہ کیجیے گا، حدیثیں بہت زیادہ ہے، 2 طرح کی حدیثیں صلہ رحمی بتائی جائے گی، پھر یہ بھی بتایا جائے گا یہ ختم ہو جاتی ہے تو حشر کیا ہوتا ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے، کون کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ختم ہوتی ہے، یہ دشمنیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور کون پیدا کراتا ہے دشمنی، کیا فائدہ اس کا ہوتا ہے، یہ سب بھی بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک ایک حدیث پوچھ کے لکھنا شروع کیا تو پھر تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ ہم بہت ساری حدیثیں نہیں سنائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں جس چیز کی وجہ سے ثواب بہت جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اب جو چیز ہم نے بیان کی سب کی حدیثیں بھی تو سنانی ہے آپ کو، تاکہ یقین بھی آ جائے گا جو کہا صحیح ہے۔ جس چیز کی وجہ سے ثواب بہت جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، کہ صلہ رحمی کی وجہ سے بہت جلدی ثواب ملتا ہے، اور اتنی اہم ترین چیز ہے کہ ایک شخص جو چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ ہم درود پڑھنے کو کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ بڑھا کیجیے، لیکن اتنے سلو بھی نہ پڑھیے کہ وقت نکل جائے، جلدی بڑھا کیجیے تاکہ تھوڑا وقت ملے میں بات کرنے کا۔ تو چھٹے امام کے بعد ایک شخص آیا اور بات کرنے لگا میرے کچھ رشتہ دار ایسے جو میرے دین پہ نہیں ہے، یعنی مومن نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ دین کے اوپر نہیں ہے، تو کیا مجھ پر ان کا کوئی حق ہے؟ کچھ میرے رشتہ دار ہیں جو میرے دین پر نہیں ہے، تو کیا مجھ پر ان کا کچھ حق ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا ہاں، صلہ رحمی کا حق ایسا حق ہے کہ کوئی چیز اسے منقطع نہیں کر سکتی۔ صلہ رحمی کا حق ایسا حق ہے جو کوئی چیز اسے منقطع نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ دین پہ نہیں ہے
یعنی علی ولی اللہ کہنے والا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہنے والا نہیں، پھر بھی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا حق ہے جو کوئی چیز اسے منقطع نہیں کر سکتی۔ ہمارے تو سارے رشتہ دار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے، تو پھر جنگ کس بات کا ہے؟ کس بات کے لیے جنگ ہو رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تو بدرجہ اولا ہے، یہ مومن اگر ہے تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے دو حق بنتے ہیں، ایک اسلام کا، ایک مومن ہونے کا، اور دوسرے صلہ رحمی کا، تو آپ کے اوپر تو دو حق بنتے ہیں۔ تو ہمیں تو کسی وجہ سے بھی کوئی سی بھی دقت ہو جائے ہمیں قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چل کے آسانیاں بھی قطع رحمی کی بتائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ کانٹوں پہ چل رہا ہے آج دور میں، کیونکہ تربیت تو کسی کی بھی نہیں ہوئی اور ہر طرف سے پتھر آ رہے ہیں، پتھر تو ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا جائے، کیسے بچا جائے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں بھی اور اس گناہ میں ملوث بھی نہ ہونے پائیں، یہ آگے چل کے ابھی بتائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رشتہ داری اور اسلام دو حق بنتا ہے اگر وہ تمہارے دین پہ ہوتا۔ پھر ایک اور جگہ پہ امام محمد باقر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اعمال کو پاک کرتی ہے، مال کو بڑھاتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے اور عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ دیکھیں 4 چیزیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں، 4 چیزیں۔ ایک صلہ رحمی اعمال کو پاک کر دیتی ہے، اعمال کو پاک کرتی ہے، مال کو بڑھاتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے، عمر کو زیادہ کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی کچھ شوق بھی تو پیدا ہو کہ ہماری اتنی چیزیں ہمیں مل رہی تو لاؤ ہم کریں، مشکل تو ہوگی لیکن آپ کو یہ کام کرنا ہو، ناپسندیدہ بات ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے جو آپ کو پسند ہی نہیں ہوں گے، جن کے لیے آپ کے دل میں شدید نفرت ہوگی۔ بہت سارے حرکتیں ایسے بھی کر جاتے ہیں لوگ کہ جس کی وجہ سے رشتہ داروں سے نفرت پیدا ہو جاتی، لیکن کیا یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہے؟ یہ کیوں کڑوا گھونٹ پینا؟ پتھر تو آ رہے تھے، بری بری باتیں تو کہی جا رہی تھی، بے کجابہ اونٹ پہ تو بیٹھالا گیا تھا یہ نازوں کو پالی ہوئی لوگوں کو، لیکن کیا تھا؟ دین کے لیے یہ مشکلات تو اٹھانی ہے، گھنٹوں تو کھڑا رہنا پڑا تھا دھوپ میں، یاد آ رہا نا یہ سارا، سب سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا تو ہم اس سے نکل کے الگ چلے جاتے۔ نہیں، یہی مسئلہ ہے، ان لوگوں نے کتنی مشکلات اٹھائی تھی، یہ کس کے لیے؟ دین کے لیے اٹھائی تھی، لیکن یہ ساری مشکلات اٹھائی تھی دین کے لیے، ہمیں ویسی تو نہیں اٹھانی پڑی، اس جیسی کچھ بہت کم بہت کم بہت کم، تو جو اٹھانی پڑی انہی کو یاد کر کے اٹھائیں گے۔ آپ ہی کی وجہ سے اللہ تیرا منہ کر کے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گی، یہ میرے ساتھ برائی کرے گا لیکن میں برائی نہیں کروں گی، یہ مجھ سے چھوڑے گا لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گی، جب بیمار پڑے گا تو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلی جاؤں گی، بلکہ یہ دوسرا والا زیادہ پسند ہے، جب مر جائے گا تو جنازے میں شرکت کرنے کے بعد یہی کریں گے ہم، اور تو کچھ نہیں کریں گے، ہمیں اتنی چڑ ہو گئی۔ نہیں، اس کے حق میں دعائیں کیجئے، اس کی زندگی بڑھائیے، دعا کیجئے کہ زندہ رہے، ہر سانس پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہے گا تو اس میں ثواب آپ کا بھی شامل ہے۔ تو بیمار پڑ جائے عیادت کرو، مر جائے تو جا کے اس کی جنازے میں شرکت کرو، ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اس کی تکلیف کو دور کرو، خالی بس اتنا ہی کرو؟ نہیں، گمراہی سے اس کو نکالو۔ سب سے اہم ترین کام تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن مشکلات بھگتنے والا، تو کیا کرے؟ گمراہی سے بچائیے، اس کو نقصان سے بچائیے، اس کو انحراف سے بچائیے، کسی نہ کسی مختلف بہانوں سے درس سنوائیے، اس کو کتابیں لے جا کے دیجیے، اس کو کتابیں پڑھوائیے، نصیحت کیجیے، جب بھی موقع ملے، جیسا بھی موقع ملے، سوچیے، تسبیح پڑھیے، دعا کیجیے کہ آپ کی زبان میں ایسی شیرینی تاثیر پیدا ہو جائے کہ آپ کے بات سن لے، شیریں کلامی کیجیے، رحم کیجیے لوگوں کے اوپر، آپ کی وہ ہوگی کہ بھائی تو بڑی رحم کرنے والی، بڑی گفتگو میں بہت خوبصورت گفتگو کرنے والی، بڑی شیریں، لیکن یہاں تو زبان اتنی ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ زبانی سے ڈر رہے ہیں، اور ان میں بھی زبان میں بھی کس کی زبان، یہ بھی پتا ہے آپ کو کس کی زبان، چھوڑیے ساری باتیں یہی کہہ دیں گے تو پتہ چلا سارے لوگ مل کے ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو کیا ان کی اس طرح سے مدد کیجیے، خالی مدد یہ نہیں، کیا مالی مدد تو اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، جاتے آتی بھی رہتے ہیں، برتھ ڈے اور ساری پارٹیوں میں بے پردگی کے ساتھ ماشاءاللہ سے شرکت بھی کرتے رہتے ہیں، یہ سارا کام تو ہوتا جو یہ والا کام ہوتا، شادی بیاہ میں بھی جاتے، لیکن یہ والی مدد کوئی بھی نہیں کرتا۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، کس نے کہا؟ رسول اللہ نے، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم، سنا چکے ہیں نا، تو موقع موقع سے یاد بھی تو آیا کرے، سنانے سے کیا ہوتا خالی، یہی تو ابھی شروع میں کہا تھا کہ خالی سنانے سے کام نہیں، اس کو یاد بھی رکھیے، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو پوچھا کسی نے کہ اے اللہ کے رسول، مظلوم کی تو مدد کرنا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ کہ اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم سے، برائی سے روکو اسے، یعنی برائی اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے یا دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، روکو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پھٹے میں
پیر ڈالے گی. نہیں, تمہارا رشتہ دار ہے, عزیز ہے, جا کے کسی نہ کسی بہانے سے سمجھاؤ, روکو اسے. اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم ہو یا مظلوم. تو کہا مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آ رہا, ظالم کی کیسے, کہ اسے ظلم سے روکو. تو ہمیں ظلم سے روکنا ہوگا, یہ والی مدد کرنی ہوگی. پھر فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, صلہ رحمی اخلاق کو سدھارتی ہے. ظاہر اللہ رسول کا منہ کر کے آپ جا رہے تو اخلاق سدھرے گے. ہاتھ کو سخی بناتی ہے, نفس کو پاک کرتی ہے. دیکھیے ہاتھ کو سخی بناتی ہے. یہ سخی بننا بھی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. انہیں کنجوسی بھی بہت بدترین ہے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے. سخی اللہ کے قریب ہے, لوگوں کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, دوزخ سے دور ہے. اتنی حسین ترین روایتیں. آپ لوگ کچھ کام بھی تو کیجئے. اتنے دنوں سے آ رہی ہیں, پڑھ رہی, سمجھ رہی, کوئی نیک کوئی کام, کسی کام میں حصہ لیجئے, کچھ سیکھیے. سیکھنے کے بعد آگے بڑھیے. آگے بڑھنے کے بعد مختلف مدارس میں جائیے, وہاں جا کے پڑھائیے. کچھ اپنی محلے میں کام کیجئے, کوئی کام بھی تو کیجئے. یا کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تو ہمارے اندر بھی کوئی شوق ایسا پیدا نہیں ہوتا. اکثر بیٹھ کے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں, کہیں رائے گاہ تو نہیں جا رہی, یا ہمارے یہاں کوئی نقص تو نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم کوئی بات ایسی نہیں کنوے کر پا رہے کہ جس سے لوگوں میں ایسے شوق ہو, جذبات, سیکھنے کے شوق ہو. کوئی پوچھا نہیں جاتا, الٹے سیدھے سوال آتے ہیں جو پوچھا جا رہا. ہم نے خواب دیکھا, آپ تعبیر بتا سکتے ہیں؟ بھائی ہمیں کیا پتا ہے, ایس ایم ایس کر دی تعبیر بتا سکتے ہیں. تعبیر خواب بھی تو بتاؤ ہمیں, دو پیش کا. کوئی خواب کی تعبیر ہی پوچھی جا رہی. میں کہتے دیا کہ صدقہ دو محمد آل محمد کے حوالے کو, اور بس سب صحیح ہو گیا, کام ہو گیا, آگے بڑھو. صدقہ تو بلا کو کھا جاتا, تمہارے خواب کو بھی کھا جائے گا اگر برا ہوگا, اور اگر اچھا ہوگا تو اس پہ انشاءاللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا. بار بار تو بتائی جا چکی بات. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا مال کو کیا سخی کیا ہے, اللہ کے قریب ہے, بندوں کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, دوزخ سے دور ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہے, بندوں سے دور ہے, جنت سے دور ہے, دوزخ سے قریب ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے اللہ کے رسول کے. اس خوبصورتی کے بعد بھی خوبصورت درود تو پڑھیے پہلے. تو سخی میں ہاتھ کو سخی بناتی ہے. آئیے جائیے گا, کچھ لینا دینا پڑے گا ضرورت کے موقع پہ, تو وہ سب لیدی. نفس کو پاکیزہ کرتی ہے, رزق کو زیادہ کرتی ہے, عمر کو بڑھاتی ہے. کیا؟ صلہ رحمی. پھر دیکھیے کتنی روایتیں موجود ہے. پھر فرماتے چھٹے امامی فرماتے کہ صلہ رحمی نیکی کے حساب کو آسان بنا دیتی ہے. صلہ رحمی اور نیکی حساب کو آسان بنا دیتی, گناہوں سے بچاتی. لہٰذا صلہ رحمی کرو, اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, خواہ وہ اچھے طریقے سے سلام ہی کرنا کیوں نہ ہو. کتنا آسان کر دیا, خواہ وہ اچھے طریقے سے سلام ہی کرنا کیوں نہ ہو, ان کو سلام کیجیے اچھے طریقے سے. یہ بھی صلہ رحمی میں شمار ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ میں اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہوں اور اس کی موت اور سکرات کو آسان کر دیتا ہوں. کس کو؟ جو صلہ رحمی کرتا ہے. سکرات کو بھی آسان کر دے گا صلہ رحمی کرنا. لیکن یہ صلہ رحمی کرنا آسان بنایا جا رہا ہے ساری چیزیں. اور صلہ رحمی سے کیا مطلب آپ کو 10-12 روایتیں ملیں گی جو ایک ہی طرح کی ہیں. عمر کو بڑھاتی ہے, رزق کو بڑھاتی ہے, عمر کو بڑھاتی ہے, رزق کو بڑھاتی ہے. یعنی عمر اور رزق کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے, کس چیز سے؟ صلہ رحمی سے. عمر اور رزق میں اضافہ ہو رہا ہے, کس کام سے؟ صلہ رحمی کی وجہ سے. بے شمار روایتیں 2 پیج صرف اسی کے اندر بڑھی ہوگی. صلہ رحمی سے کیا چیز ہوتی ہے؟ عمر بڑھ جاتی ہے. پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے اللہ سے ڈرو, صلہ رحمی کرو, کیونکہ یہ تمہارے لیے دنیا میں تمہاری بقا اور آخرت میں تمہاری بہتری کے سبب ہے. دنیا میں بقا اور آخرت میں بہتری کے سبب ہے. کیا؟ صلہ رحمی. یعنی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, ان کی خبر گیری کیجئے گا کیا ہے. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ کی صلہ رحمی حساب کو آسان کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. بری موت سے بچاتی ہے. یہ بھی بھائی شہروں کو آباد کرتی ہے, عمر کو زیادہ کرتی ہے. یعنی کہ اتنی پاورفل ہے, بعض روایتوں میں ہے کہ یہ اتنی پاورفل ہے کہ شہر کو آباد کر دے گی, عمر کو زیادہ کر دے گی. صلہ رحمی اگرچہ اس کا کرنے والا فاسق و فاجری کیوں نہ ہو. سمجھ لیجیے
یعنی کہ صلہ رحمی خود ذاتی طور پہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کا کرنے والا فاسق و فاجری کیوں نہ، کیونکہ فسق و فجور کا عذاب تو اس کو مل جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے دنیا میں جو اس کے رزق و عمر میں اضافہ ہونے والا وہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جیسے کہ صدقے کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ صدقہ اگر کافر دے گا تو کیا ہوگا، کہ اس کی دنیا میں مال اور اولاد کے لیے سب کچھ اس کے لیے اضافہ ہوگا۔ اگر جو کافر جو ہے یہ کوئی نیکی کر جائے گا اور وہ کافر بندہ ہوگا تو پھر اس کو اجر قیامت کے دن قیامت میں اجر نہیں ملے گا، لیکن اس کے پیچھے جو اولاد ہے اس کو اجر مل جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ہر چیز آپ کی مل جائے گی۔ تو آسان نسخہ بتایا جا رہا ہے عمر کا بڑھانے کا، آسان نسخہ بتایا جا رہا ہے روزی کے بڑھانے کا، جبکہ روزی کے بڑھانے کی کتنی دعائیں ہم مانگتے رہتے ہیں، ہزاروں دعائیں مانگتے رہتے کہ ہو جائے، کہ عمر کو زیادہ کرتی ہے اور اس کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اگر آپ چڑھی ہوئی ہیں کسی سے، ناراض ہے کسی سے، اور سب کچھ سننے کے باوجود بھی آپ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ایک روایت موجود ہے، یعنی آپ کے لیے جو اب یہ نہیں پتا کہ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے، نہیں تو یہاں تو امید ہے کہ سب تیار ہے۔ سمجھائیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کہیے کہ بھائی تم دھوکے میں جا رہے ہو، شیطان تم کو بیوقوف بنا رہا، طرح طرح سے شیطان بیوقوف بناتا، نمازی کی بھیس میں آگے بیوقوف بناتا ہے، کس طرح سے نہیں، دوست کے روپ میں آتا تب بیوقوف بناتا ہے، دھوکہ دیتا ہمیں۔ ساری واقعات، ساری حدیثیں آپ کو واقعات سنائے جا چکے، سنا چکے، لیکن دوہرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہر طرح سے شیطان آتا، اکیلا نہیں، اس کے بہت سارے چیلے ہیں جو ان کو بھیجتا ہے کہ جا کے کام کر کے آؤ، اس کے بعد شام کو ان سے خبر لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، سب اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تو ایک کہتا ہے، نہج الفضا کی روایت سنا رہے ہیں رسول اللہ کی، تو ایک کہتا ہے اس میں سے کہ میں تو اس وقت سے میاں بیوی کے درمیان ہٹا نہیں جب تک ان میں جدائی نہ ڈالی، کہ تم قریب میرے قریب، تم سب سے بہتر ہو۔ جدائیاں ڈلواتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، نفرتیں ڈلواتا ہے، رشتے توڑوا دیتا ہے، یہ کام کرتا ہے شیطان۔ تو اس کے دھوکے میں مت رہیے گا، اور اپنا نفس جو کچھ برائی کر رہا سب ہم کرنے کو تیار ہے۔ اللہ رسول جو کہ نہیں، سختی برداشت کیجیے، لیکن کیا ہمیں اجر ملنے والا، سختی برداشت کریں گے ہمیں اجر ملنے والا۔ کس وجہ سے سختی برداشت کریں، کس وجہ سے اس کی بری گالیاں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہونٹ کتنے شیریں ہیں کہ ہمیں برا ہی نہیں لگ رہا، کس وجہ؟ کیونکہ ہمارا دل اس کی طرف جھکا ہوا۔ اللہ کی طرف جب دل جھک جائے گا تو کیا ہوگا، اس کی کسی بات پہ برا نہیں لگے گا، مزہ آئے گا اس کی بات میں۔ ہمیں گرمیوں میں روزے رکھنے میں مزہ آتا ہے، پسندیدہ بات ہے مولا کی، کہنے گرمیوں کی شدید گرمی میں روزہ رکھنا، اور تلوار سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مزہ آتا ہے، جان دیے ہوئے ہیں وہاں۔ پہلے ہی دن ادھر شادی ہوئی بی بی سیدہ سے، اور انہوں نے کام کیا کرا ہے کہ زیرہ اپنی بیچ دو، ولیمے کا سامان کرو، وہ زیرہ بچوا دی گئی۔ یعنی کہ موت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں پوری جان چلی جاتی، خوف نہیں۔ آپ کو اللہ کی راہ میں ذرا سا برداشت کرنا برا لگ رہا؟ نہیں برا لگ رہا، نہیں برا لگے گا۔ انشاءاللہ آپ کی عمریں بڑھیں گی، آپ جب آگے بات پھیلائیے گا تو آپ کی وجہ سے اور بھی ہزاروں لوگوں کی عمریں بڑھیں گی، ان کے رزق میں اضافہ ہوگا، ان کا مال پاک ہو جائے گا، ان کو آسانی ملے گی پل صراط کے اوپر، سکرات میں ان کو آسانی ملے گی۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ آپ سن کے جائیے گا، خود بھی عمل کیجیے گا، بتائیے لوگ آپ سے کہیں گے کہ اتنی بری ہے یہ، اور تم مجھ سے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ حکم پروردگار کا، میں جن سے عشق کرتی ہوں ان کا حکم یہی ہے۔ آپ اپنا عشق ادھر پھیر دیجئے، کہیے میں جن سے عشق کرتی ہوں ان کا حکم یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو میں حسن سلوک کروں، اور اگر نہیں کہیے گا تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے شکایت بھی کی تھی اللہ کے رسول سے آ کے، انہوں نے بہت ساری کتابوں میں بھی اس کو ڈال دیا کہ کسی حوالے سے کہیں سے بھی لوگ پڑھ لیں گے تو کچھ عمل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول، میرے رشتے دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھے ستاتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ہے آنکھ تھوڑی بند کریں گے ہم بھی آپ ہی کے ساتھ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کو سختی ہوگی، یقیناً سختی ہوگی، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ بھلائی کریں۔ کیوں کہ دیکھیں یہ صلہ رحمی جو محبت ہے، رشتہ داری کی محبت ہے، یہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ کس چیز نے ختم کیا اس کو؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس چیز نے اس کو ختم کیا، یہ کس کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ وہ ساری چیزیں ہم میں، آپ میں، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں، سب میں موجود، کوئی چھوڑنے کے بھائی غیبتیں ہوتی ہیں، پھر کہیے گا کہ ہم سے محبت بھی کرے، چغلیاں ہم لوگ کھاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم سے محبت بھی کرے، ایک دوسرے کا راز فاش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم سے محبت کرے، ایک دوسرے کے کام میں روڑے ڈالتے ہیں، کرتے کہ نہیں کہ نکتہ چینیاں کرتے، یہ سارے باب لکھے ہوئے کہ محبت کو خطا کرنے والی چیز کون کون سی ہے، تو یہی ساری چیزیں بتائی جا رہی کہ ہم ان کی نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں۔
ابھی بتائیں گے 2-4 چیزیں اور بتائیں گے. ہم ان کی نکتہ چینی کر رہے ہوتے, ان کی غیبتیں کر رہے ہوتے, ان پہ ٹانٹ کر رہے ہوتے, محفل میں ان کو ایسے جملے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی رسوائی ہوتی ہے. اگر دل میں چپ ہو جائے, چپ کہہ کے اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے لیے برداشت کر رہی ہوں, سوچے کہ کیا اجر ملے گا. اس صبر کے گھونٹ کا کیا پروردگار اجر دینے والا. مالک تو خیال رکھنا, عقل کو زندہ رکھیے, پڑھیے, ان کے کلام کو پڑھیے گا. عقل کو زندہ رکھنے کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ کیا ہوگا, اخلا کی باتیں سنیے گا. اخلا کی باتیں کہاں ملیں گی؟ کہ یہ کتابوں میں ملے گی. محمد آل محمد سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے کہ ان کی باتوں کے علاوہ کس کی باتیں سنیں, علماء کے علاوہ کس کی باتیں سنیں. ان کی باتوں سے نہیں ہوگا تو آپ عقل مند ہو جائے گا. آپ کو اچھائی برائی کی ہر وقت پہچان رہے گی کہ یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول, میرے رشتہ دار ہیں جسے میں صلہ رحمی کرتا ہوں, لیکن وہ مجھے ستاتے ہیں. اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دوں گا. بھائی ستا رہے تو چھوڑے گی نہیں, چھوڑ دوں گا. اب میں نے ارادہ کیا کہ انہیں چھوڑ دوں گا. تو اللہ کے رسول کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں مت چھوڑو, بری بات ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرو. نہیں, یہ نہیں کہا. سنیے کیا سخت بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. کہ میں نے اب ارادہ کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا, تو کہا کہ پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. یعنی کیا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا, اب تم بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے, تو اب دونوں ایک ہی کھاتے میں چلے گئے کہ اللہ دونوں کو چھوڑ دے گا. وہ نافرمانی کر رہا, تم نافرمانی مت کرو. تو پھر کہا, اس نے کہا دونوں کو چھوڑ دے گا. اس نے عرض کیا پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے لیے ہے, سب کے لیے, ہمارے آپ کے لیے. پھر آپ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تمہیں اسے عطا کرو. اس نے تو تمہاری مشکلات میں تمہارے ساتھ نہیں دیا تھا, لیکن تم اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دو, یعنی تم اسے عطا کرو. اس نے تو تمہاری تنگ دستی میں تمہاری مدد کچھ نہیں کی تھی, لیکن تم اس کی تنگ دستی میں اس کی مدد کرو. سمجھ رہے نا آپ؟ اب میں کیوں ہو رہا, اچھا ہے اس کی بچی جو ہے اسکول سے نام کٹ جائے, نکال دی جائے, مکان سے نکال دیا جائے, کرایہ نہیں دے رہا. نہیں, تم ایسا کرو کہ اس کے ساتھ رحم کرو. کتنے ایسے لوگ تھے جو امام کے پاس آئے, چھٹے امام کے پاس. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, اس میں تھا کہ مولا نے کہا کہ تمہارے جو اعمال ہے نا وہ جمعرات کو میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں تم سے خوش ہوں کہ تم نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ رشتہ داری کے حسن سلوک کیا تھا, چھٹے امام کا. اور تو یاد رکھنا, سن لو, تمہاری اس صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے تم کرتے رہتے ہو, تمہاری عمر کے وقت 2 دفعہ ختم ہو چکا تھا, اور اس کی وجہ سے تمہاری عمر بڑھ گئی, تمہاری موت ٹل گئی. بھائی زندگیوں کی دعائیں مانگیے, اپنی زندگیاں بڑھائیے, نیکی کرنا ہے. امام زمانہ کی آمد سے پہلے ہمیں خود بھی ٹھیک ہونا, معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے. کس کے آنے سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ استوار کرو. قطع تعلق کی کیا بات ہے؟ ملاقات ہوگی, سلام کریں گے, اس کی خیریت پوچھیں گے, کہ خیریت دریافت کریں گے. یہی تو ہو رہا, صلہ رحمی تو ہو گئی. کیا مجھ سے منہ نہیں پھیر رہے ہیں؟ رشتہ استوار کرو. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. بڑا مشکل کام ہے. جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. معاف کیا ہے, مشکل ترین کام. یہ سارا ہی اوپر سے نیچے تک مشکل ہی آ رہا, سارا رشتہ داروں کا تو سننے کے بعد مشکل. جس کلاس میں بھی کہیں تھوڑا سا بھی بیان کر دو تو کلاس سے نکلنے کے بعد زندگی عذاب ہو جاتی. دے سوال. اگر پوچھا جائے بھائی سوال سب اسی کے اندر سے خود ہی سلجھا دو, جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ اتنا مشکل ہے کہ ہر آدمی کے ایک الگ مسئلہ, ہر آدمی کے ایک الگ مسئلہ, سب کے مسئلے بالکل الگ الگ ہیں. سب تو خود ہی جتنی حدیثیں اسی کے ذریعے سے خود ہی راستہ نکالیے کہ کیا کرنا ہے. جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ائمہ کے ساتھ کیا ہوتا تھے, رشتہ دار آتے تھے, برا بھلا کہتے تھے, حد تو یہ کہ برے کلمات کہتے تھے, برے جملے کہتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا, امام جا کے کیا کہتے تھے؟ چوتھے امام کا واقعہ بہت مشہور ترین واقعہ ہے, لیکن سارا مشہور ترین واقعہ 2 بندوں کو یاد رہتا ہے. 1-2 بندوں کو. کون؟ ایک وہ جو چوتھے امام کی کوئی مجلس پڑھنے کے لیے کہیں جا رہی تو وہ اپنی تقریر کی زینت بنانے کے لیے نہیں یاد کیجیے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں تو یہ زینت بنائیں گے تو مولا چوتھے امام کا واقعہ پیش کریں گے تو ہماری جو ہے مجلس اٹھ جائے گی, بیٹھ جائے گی. مجلس کو اٹھائیے بیٹھائیے مت, لوگوں کی نصیحت کیجیے. یہ چوتھے امام کا بہت واقعہ سن رہے, لیکن عمل کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کے دروازے پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے اگر وہ میرے اندر تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, اور اگر مجھ میں نہیں تو میں تجھے معاف کرتا ہوں, میں تجھے معاف کرتا ہوں.
وہ کہیں گے ہم کب تجھے مرتے دم تک نہیں معاف کرتے. یہاں تو یہ ہوتا ہم مرتے وقت تک تمہیں معاف کرنا, منہ نہ دیکھنا ہمارا, ہمارے جنازے میں شرکت نہ کروانا, اس کو منع کر دیا. ابھی آپ کے ڈاکٹر عابدی سے کسی کا فون آیا تھا, کسی کا خاتون کا, یہاں کا وہاں کا, کسی مدرسے کا کہیں سے فون آیا تھا کہ ہمارے باپ نے, چچا نے, پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ فلانے کو ہماری میت پہ آنے مت دینا, ہمارا منہ مت دیکھنے دینا. تو کیا ان کی اس وصیت پہ عمل کریں؟ ان کا نہیں, ہرگز نہیں عمل کیجئے, الٹا کیجئے, ان کو بلائیے اور منہ دکھلوا دیجئے. کیا ہوگا کہ اب جب وہ یہاں سے گئے ہیں نا تو سب کچھ بدل چکا ہے, آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے, ساری فکر بدل گئی ہے. اب وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ بہت اچھا کیا ہماری اولاد نے کہ اس کو بلا دیا, ورنہ ہمیں یہ والا گناہ بھی ملتا. تو بھائی جب یہاں سے جائے گا آدمی تو بالکل بدل چکا ہوتا ہے, یہاں والی فکر دوسری ہوتی ہے. جب جائے گا تو آنکھوں کے سامنے سے پردے, سب کینہ, بغض, عداوت, ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوتی, سب ختم ہو جاتی. تو بھائی وہ کہیں گے ہم دیکھنے نہیں, دیکھنے کو تیار ہو, وہ تمہارے ساتھ ظلم کرے تم ان کے ساتھ رحم کرو. سوچو کہ ہم کیسے کریں. اللہ تعالیٰ مدد طلب کرنے کے لیے, کبھی اس کے احکام کی فرما برداری کرنے کے لیے بھی کوئی تسبیح پڑھی جاتی ہے, مدد طلب کی جاتی ہے کہ پروردگار یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا, میں کیا کروں, کوئی تسبیح بتائیے. کبھی یہ والی بات کبھی نہیں پوچھی جاتی کہ ہم بتائیے کسی کام کے لیے یا آسانی, عمل میں آسانی پیدا, ہم پروردگار کی فرما برداری کرتا ہے, ہمارے لیے مشکل ہو رہی تو ہم کیا کریں مشکل کو دور کرنے کا. کہ یا لطیفوں کا ورد کرو, یا لطیفہ پڑھو, تمہارے کام آسان ہوں گے. تو کون سا کام آسان ہوگا؟ کہ یہ بھی آسان ہوگا, جو حکم دیا اس نے وہ حکم ہم بجاوری نہیں کر سکتے, ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پا رہے, ہمارے لیے مشکل ہو رہی, یا لطیفہ پڑھو, ہر کام تمہارا آسان ہو جائے گا. زندگی کا کوئی بھی کام کہیں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ والا نام جو ہے یا لطیفہ, اس کا ورد کیجئے, انشاءاللہ آپ کا وہ کام آسان ہوگا. مشکلات کوئی سی بھی مشکل ہوگی وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے. بلکہ اپنی زندگی کا اس کو وہ بنا لیجئے, روزانہ کی جو تسبیحات ہے اس میں اس کو بھی رکھ لیجئے کہ آج کا دن صبح سے شام تک ہمارا آسانی کے ساتھ کٹ جائے, کوئی ایسی ہرڈل, کوئی ایسی رکاوٹ, کوئی ایسی پریشانی نہ آنے پائے جو ہمیں ہمارے ان تمام کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے یا ہمارا دل بدل دے, خراب کر دے. تو یا لطیفوں کی تسبیح اپنے روزمرہ کی تسبیحات میں رکھیے, تسبیحات بنائیے کہ مجھے روز پڑھنی ہے بہت ساری تسبیحات, تو اس میں ایک یہ بھی رکھیے, یا لطیفوں کو بھی ورد کیجیے. تو کیا کہ تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, اور جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے جو یہ حکم دیا گیا ہے, کیا حکم دیا گیا؟ اس نے عرض کیا پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ تعلقات استوار کرو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ اس کے مقابلے میں تمہارا پشت پناہ بن جائے گا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, پھر اس کے مقابلے میں تو اللہ اس کے مقابلے میں تمہارا پشت پناہ بن جائے گا. اور پھر اللہ جس کا پشت پناہ بن جائے, سوچئے پھر ہے کسی کی ہمت کس کا کوئی بال بیکا کر لے کہ اللہ جس کا پشت پناہ بن جائے, پھر اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو میں اللہ کو پشت پناہ بنانا ہے. ایک صلہ رحمی کے حوالے سے کتنا کام سکھایا جا رہا ہے, ہم کو کام کتنا سکھایا جا رہا ہے. خوش اخلاقی ہمیں سکھائی جا رہی ہے, ہمارے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ سخی ہم بن رہے ہیں, ہماری سختی, ہماری کینہ پروری ہماری دور ہو رہی کہ ہم کینہ پرور نہیں ہو رہے. ضبط کرنا ہم کو سکھایا جا رہا ہے, صبر کرنا اور ضبط کرنا ہمیں سکھایا جا رہا. آپ کی کوئی بات آپ کو ایسی سخت سست کہہ دی, کسی نے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو کیا کریں؟ کہ ضبط کرو, صبر کرو, اور کیا کرو. ان کا کیا فائدہ ہے صبر ضبط؟ کہ بھائی اس کا یہی فائدہ ہے کہ ایک جگہ پہ کسی معصوم کی روایت ہے, حضرت علی کی یا رسول اللہ کی, یہ مجھے نہیں یاد ہے کس کی روایت ہے, لیکن کہہ رہا ہے کہ جو آدمی حلیم نہیں وہ عابد نہیں, جو حلیم نہیں یعنی حلم جس میں نہیں وہ عبادت گزار نہیں, جو حلیم نہیں وہ عابد نہیں. سنیے گا ابھی کیوں بتا رہے ہیں, ابھی بتانا اس سلسلے میں. جو حلیم نہیں وہ عابد نہیں. تو کہیں یہ حلیم سے کیا مطلب, جو حلیم نہیں وہ عابد نہیں؟ بھائی حلیم نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات سنی, کوئی بات ناپسندہ دیکھی آپ نے, تو حلم اختیار کیجئے, فوراً چراغپا نہ ہو جائیے. آپ نے تنتناتا ہوا جواب دیا, آپ نے بے صبری کے ساتھ کوئی بات کہہ دی, اس کو بھی اس نے آپ کو برا کہا, آپ نے اس سے زیادہ بڑھ کے برا کر دیا, سارے راز اس کے کھول دیے محفل کے اندر کہ تو مجھ سے بدتمیزی کری, میں ابھی بتاؤں تیرے بارے میں, یہ کہہ کے سب کچھ کر دیا. جو نہیں کیا کیا, سارے برے کام شروع کر دیا آپ نے. اینٹ کا جواب گرم گرم پتھر سے دے رہے ہیں آپ, تو یہ کام شروع کرتے ہیں. وہ کہہ رہے جو حلیم نہیں, حلم نہیں رکھتا, یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا, بھلائی سے دیتا ہے, یہ ہے حلیم. حلیم کیا, برائی کا جواب بھلائی سے دے, یہ ہے حلم. اس کی مثال حضرت عیسیٰ شاید دیتے ہیں. ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے, یا کسی عالم نے کبھی کوئی بات کہی تھی, میں بتا چکا ہوں. کیا ہے کہ بچے نیچے سے درخت پہ پتھر پھینکتے ہیں, بچے
درخت پہ پتھر پھینک رہے تھے اور درخت کیا کام کر رہا, ان کو پھل دے رہا ہوتا. یہ درخت جو حلیم ہے, علم رکھتا ہے, یہ تو پتھر مانگ رہے لیکن وہ اسے پھل دے رہا. ہم اگر بیٹھے ہوں اوپر تو کیا کریں, ہم ایک موٹی سے شاخ لے کے نیچے کود پڑے مارنے کے لیے اس کو. لیکن یہ درخت دیکھیے کیا مثال دی. ایک جگہ حضرت عیسیٰ بھی مثال دیتے ہیں کہ ایک سندل کا درخت کو کلہاڑی کاٹتی ہے, وار کرتی ہے, لیکن کیا درخت کیا کام کرتا ہے, واپسی میں اسے خوشبو دیتی ہے. یہ ہے تو ہم تو مومن ہیں, اللہ اکبر. تم تو جدھر سے گزر جاؤ ادھر سے نیکیوں کی خوشبو آ جائے. یہ والی خوشبو نہیں کہ تر لگا کے گھومنا شروع کر دو, نہیں, تم تو جدھر سے گزر جاؤ تمہارے کیا کام ہو, نیکیوں کی خوشبو پھیل جائے. اگر تمہیں دیکھ کے کسی نے حجاب کر لیا تو اب یہ خوشبو کب تک چلے گی, کہ یہ قیامت تک جانے والی خوشبو ہے. یہ امام زمانہ کے آنے تک یہ خوشبو موجود ہے. جو حلیم نہیں وہ عابد نہیں, تو پھر حلیم کیسے بنے؟ تو مولانا کی ایک چھوٹی سی روایت ہے, مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کی, آپ فرماتے ہیں کہ صبر و خاموشی جیسا کوئی علم نہیں. سب چیزوں کا نتیجہ آپ کو مل گیا کہ کیا کرنا ہے. کسی کی بدتمیزی کا, کسی کی برائی کا, کسی کا سب کرے. صبر اور خاموشی جیسا کوئی علم نہیں. لکھ کے لگا لیجئے. صبح اٹھیے, کلمہ پڑھیے, کہتے ہیں انا انزلنا پڑھو, ہتھیلی دیکھو, عقیق دیکھو, یہ بھی کرو. اس کے بعد نکالیے ایک پرچہ, دیکھ لیجئے. صبر و خاموشی جیسا کوئی علم نہیں. مجھے صبر و خاموشی اختیار کرنی ہے. صبر و خاموشی, صبر اور خاموشی یہ دونوں چیزیں عظیم ترین ہیں, مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ اجر ہر ایک کو نہیں ملتا. یاد آئی قرآن کی آیت کہ جو شخص اچھے اچھے کام کرے, جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے, ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے. مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی. تو صبر اتنی اچھی چیز ہے, صبر کے ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے. اور زبان کیا کام کرتی ہے, کہتی وہ تو سیدھے اوندھے منہ لے جاتی ہے. رسول اللہ کرے, یہ زبان اتنی بری چیز. اور یہی دونوں چیزوں کو مولا مشکل کشا نے ملا دیا, ایک جگہ کر دیا. ایک جگہ کر کے آپ کو اس حوالے سے بتا دیا کہ زبان کی برائی سے بھی بچ جائیے گا, آپ صبر کیجئے گا تو بہت سارے ناپسندیدہ باتوں سے بچ جائیے گا اور اجر الگ آپ کو ملے گا. تو کیا کہا جا رہا ہے, صبر اور علم جیسا, صبر اور خاموشی جیسا کوئی علم نہیں. تو صبر اور خاموشی اختیار کیجئے, صبر اور خاموشی اختیار کیجئے. سمجھیے کہ مسلسل یہاں پہ آپ کو نیکیوں کا ڈرپ لگ رہا ہے, انجیکشن لگ رہا ہے. تو کیا کہا, آپ جب نکل کے معاشرے میں جائیے گا تو خود معاشرہ دیکھے گا, خود لوگ دیکھیں گے کہ تبدیلی دیکھیں, خود ان میں شوق پیدا ہوگا. جب فرق آپ میں دیکھیں تو ان میں خود شوق پیدا ہوگا, خود دین کی طرف ان کے لیے رغبت پیدا ہوگی. جب آپ کو خراب کام کرتا دیکھیں گے تو کہیں گے بہت دیکھا ہم نے ایسی پردے والی عورتوں کو, اور مدرسے میں جانے کی وہ تو یہ کر رہی. تو آپ جب اچھا کام کیجیے گا تو اس طرح سے آپ کی اچھائی پھیلے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے, میں اپنی امت کے موجود اور غیر حاضر لوگوں کو ہوگی جو قیامت تک مردوں کے صلبوں اور عورتوں کے رحموں میں ہیں. یعنی کہ مردوں کی صلبوں میں ہیں, عورتوں کے رحموں میں ہیں. قیامت تک کے لوگوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں. کون سی ایسی اہم ترین چیز ہے جس کی وصیت اس انداز میں کی جا رہی ہے؟ خالی سرسری طور پہ سن لے سے نہیں, ان کے تو ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. محمد آل محمد کے کلام کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. ایک ایک لفظ قیمتی ہے. جب ایک ایک لفظ قیمتی ہے تو ہمیں اس پہ غور بھی کرنا چاہیے. میں اپنی امت کے موجود اور غیر حاضر لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو قیامت تک مردوں کے صلبوں میں عورتوں کے رحموں میں رہیں گے, کیا وصیت کریں؟ اللہ کے رسول رحموں میں رہ کے وصیت کرتا ہوں کہ وہ صلہ رحمی کریں. ایک صلہ رحمی کے لیے کیسی بات کیجیے کہ صلہ رحمی کریں. اب کتنے صلہ رحمی کریں؟ اگرچہ یہ بھی کہا جائے اگر 2 سال کے سفر پر بھی محیط ہو صلہ رحمی کرنا تو بھی کریں. 2 سال کون سی جگہ ہے جہاں 2 سال تک آپ سفر کرتی رہیے گا, پہنچ ہی نہیں پائیے گا. لیکن ایک اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اتنے فاصلے کو بھی طے کرتی رہیے گا, اتنے سال گزرتے چلے جائیں گے, اتنا تب بھی کہا کرے کہ یہ والا کام کرو, صلہ رحمی کرو, اتنا اہم ترین کام ہے. اور جو شخص جائے اپنا جان و مال لے کے کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے اور تعلق برقرار رکھنے کے لیے کے خاطر راستہ چل کے جائے, اگر کوئی شخص یہ والا کام کرے کہ اپنی جان و مال لے کے یعنی کہ جائے اس کے مدد کرنے کے لیے, مالی مدد کرنے کے لیے اور جسمانی مدد کرنے کے کسی مدد کے لیے اس کے پاس جائے, تو کیا کام کرے؟ نیکی کے لیے جائے, تعلقات برقرار رکھنے کے لیے جائے, راستہ چلے, خداوند عالم اسے
100 شہیدوں کے ثواب دے گا، جو شروع میں بتایا تھا آپ کو ہم نے، 100 شہیدوں کے ثواب ملے گا گھر بیٹھے۔ آتی تھیں عورتیں اس زمانے میں، جب رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں ہو رہی تھی تو عورتیں آتی تھی، کہتی تھی اللہ کے رسول عورتوں پہ جہاد نہیں ہے۔ بھائی تم پر جو جہاد ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہو رہی، جو مردوں پہ جہاد ہے وہ تم پر جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے بھائی، تمہارا جہاد جہاد اکبر ہے، تو تم کو جہاد اکبر پسند نہیں آ رہا، وہاں جاؤ گے میدان میں، تو میدان میں نکلنا بہت پسند ہے، تو جہاد اکبر کرنا پسند نہیں ہے۔ آپ بھی میدان میں نکلے، ہر وقت باہر گھر سے باہر نکلیے گا، یہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو باہر نکل کے جہاد کرو گی، یا اگر تلوار لے گی تو تیر تلوار کے ساتھ کرو گی، تو بھی یہ جہاد اصغری ہے۔ کاش لوگوں نے سمجھا ہوتا، آپ نے سمجھایا ہوتا، یا گئی ہوتی ہیں آپ بھی مجلس سے پڑھنا سیکھیے، جائیے لوگوں کو بتائیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس امام حسین اسلام کا ذکر کیا جائے، یہ سب باتیں جو ہیں سال بھر ہوتی رہتی ہے۔ بھائی امام حسین اسلام کا جنہیں جو کام کیا تھا وہ اتنا سخت کام ہے کہ آج تک کوئی اس کے اندر جہاد اکبر کا تو تذکرہ ہی نہیں کرتا، ڈرتے ہیں تذکرہ، صرف جہاد اصغر کا تذکرہ کر رہے ہوتے۔ مولا نے ایک ہی وقت میں دونوں جہاد کیا تھا، جہاد اکبر بھی، جہاد اصغر بھی۔ کیا سمجھتی مولا کو؟ مولا حسین کو سمجھتی کیا؟ کربلا والوں کو سمجھتی کیا؟ کہانی قصے بنایا ہوا اس سے، یہ لوگوں نے صرف تجارت کے لیے اس کو بنایا ہوا، اس کا ذکر۔ ارے جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں کیا تھا امام حسین اسلام نے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، ایک ایک چیزوں کو شروع سے آخر تک دیکھیے تو کیا کام کیا۔ کس امام، کون امام ایسا ہے جس نے دونوں جہاد نہیں کیا؟ اور خاص طور سے آپ کو تو کوئی بھی امام ایسا نہیں ملے گا جس نے جہاد اکبر نہ کیا ہو۔ شدید ترین ایسی جہاں تاریخ مثال ہے پوری دنیا کی کہ جہاں کوئی بشر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ اعلیٰ جہاد کرنے کے لیے جو ان لوگوں نے کیا، جن کے پاس اتنی طاقت ہو، جن کے پاس اتنی پاور ہو، جن کو پروردگار نے اتنا سب کچھ دیا ہوا ہو، ان کا برداشت کرنا معمولی چیز۔ ہم تو آپ سے برداشت کرنے کو اپنے سے بھائی ہمارے آپ میں حیثیت ہی کیا ہے جو ہم برداشت کریں گے، لیکن پھر بھی ہمیں اجر اپنی حیثیت کے حساب سے اجر تو ملے گا نا پروردگار سے، کیونکہ ہم نے برداشت کیا۔ لیکن کیوں ہمارا تھا ہی اتنا، لیکن اگر آپ کے پاس پوری پاور دے دی جائے آپ کو ساری کی ساری، تو آپ کیا کیجیے گا؟ پھر تو پہلے تو ہمارا پیر زمین پہ نہیں پڑے گا، ہم مغرور ہو جائیں گے۔ سب سے کام پہلا تو یہ ہوتا، 2 پیسے آ گئے مغرور ہو گیا، پوسٹ مل گئی مغرور ہو گئی، بات سننے کو تیار نہیں ہو رہی، اور وہاں سب کچھ موجود ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، منہ پہ آگے برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، باپ کو بھی برا بھلا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی برا، سب کو کہہ رہے ہیں۔ 5ویں امام کے منہ پہ بیٹھ کے کہتا تھا آپ کی گفتگو اچھی ہے اس لیے میں آپ کے پاس آ کے بیٹھتا، ورنہ آپ سے، آپ کے آباء و اجداد سے مجھے شدید نفرت ہے۔ تب بتائیے آپ کے پاس اگر پاور ہوتی تو کیا کرتے؟ ہمارے پاس کہتے تھے اصحاب کہ مولا کا حکم دیجئے تو اس کو قتل کر دے، کہتا نہیں، یہ تھا ان کا حلم۔ ایسے ہی تھوڑی ان پہ پروردگار نے کہا کہ جس نے اجر رسالت الا مودت قربا، ہماری قرابت داروں سے مودت کے علاوہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان سے محبت کی جائے۔ بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، بد نصیب ہے وہ لوگ۔ آپ کے دل میں محبت ہے، خوش نصیب ہے، پھر ان محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کیجیے۔ خالی یہی نہیں رہتی ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تقاضے تو غائب ہیں، تقاضے تو نہیں ہے نا، محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کیجیے۔ یہ وقت یہ بھائی بتانے کا نہیں کہ کبھی انشاءاللہ آئے گا تو بتائیں گے کہ دیکھیے یہ ایسے لوگ تھے، ہمیں خالی ہم سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم سے کہہ رہے ہیں، خود تو ہماری آپ کی عقلیں پہنچ نہیں سکتی وہاں پہ جو صبر انہوں نے کیا، جو گزر انہوں نے رشتہ داروں کیا۔ چھٹے امام کے گردن کے اوپر خنجر رکھے ہوا تھا چچا، جب چھٹے امام آخری وقتوں میں وصیت میں سب کے نام پہ پیسے اور جو چیزیں دینے جا رہے تھے تو غلام کرنے لگا مولا یہ وہی تو آپ کے رشتہ دار ہے، آپ کے چچا ہے، جنہوں نے آپ کے سینے پہ سوار ہو کے آپ کے الگ کے اوپر خنجر رکھا ہوا تھا۔ کہاں یہ ان کا کام تھا، یہ میرا کام ہے، قیامت کے دن وہ اپنی بات کا جواب دیں گے، میں اپنی بات کا جواب دوں۔ چھٹے امام کیسی کیسی پاور، کیسی کیسی طاقت ان کے پاس تھی، کیسے کیسے کرشمے ان کے پاس تھے، اللہ نے کیسی کیسی ان کو کرامتیں دی ہوئی تھی کہ کیا کرامت تھی۔ قالین کے شعر کو کہا کہ نکل ان جادوگروں کو کھا جا، وہ قالین کا شعر نکلا، تصویری شعر اصلی شعر بن گیا، سارے جادوگروں کو کھا کے دوبارہ سے چلا گیا، اس کے بعد بے ہوش ہو گئے سارے کے سارے۔ یہ کرشمہ تھا ان لوگوں کے پاس، سب کے پاس، سب کر سکتے تھے۔ 7ویں امام کے قدموں پہ شعر جو ہے منہ رگڑنا کہ نہیں رگڑنا، بھوکے شعر یہ قریب پہ تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ یہ تو وہ لوگ کر رہے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟
یہ معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے. یہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے. جو آپ لوگوں کو پرچیاں دی جاتی کہ یہ 16 چھپوا کے بٹوا دیجیے گا ورنہ آپ کو یہی پریشانی ہوگی، جو نہیں، یہ پریشانی کے لیے نہیں آئے تھے. ان کا ذکر جو ہے وہ پریشانیاں دور کرتا ہے. سچے دل سے ان کا ذکر کیجیے، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا تو آپ ایک ساتھ بیٹھ کے تسبیح پڑھیے درود کی، تو آپ کی پریشانی، وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. ذرا کر کے تو دیکھیے، اس کا خبر تو پھیلائیے لوگوں میں، تو کیا ہونے والا ہے. تو سفر پہ چل کے پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ تعلقات کا تو 100 شہید کا ثواب حاصل ہے. ہر قدم کے عوض اسے 1000 حسنات عطا ہوں گے، 40,000 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 40,000 نامہ اعمال میں اس کے درجات بلند ہوں گے، اور 40,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے اپنے مکمل محاسبہ کرتے ہوئے 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہو. کون؟ صرف چند قدم چل کے آپ رشتہ دار کے پاس گئی، اتنا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے. صرف چند قدم چل کے آپ رشتہ دار کے پاس گئی، اتنا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے. دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ہاں کیوں نہیں ملتی، ایک سے ملتی ہے لوگوں کے. ذرا سا دو سب کام کرتے ہیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، دروازہ کوئی آگے کھولتا ہے، تنخواہ کتنی ملتی ہے کہ 20 لاکھ روپے رہ رہے ہیں اور باقی بھی پورے ملک کا مال ہضم کیے جا رہے ہیں. وہ سمجھ میں آ جاتا ہے ناجائز طریقے. تو جائز طریقے سے اللہ دے رہا تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ تو دے رہا کہ اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ دے گا، اور بھی دے سکتا ہے اور بھی بہت سارا دے سکتا ہے. تو پروردگار، تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہر حال میں، چاہے ہمیں کتنی ہمارے پاس سختی کیوں نہ اٹھائی جائے، دی جائے، لیکن ہم اسے برداشت کریں گے، صلہ رحمی کریں گے. پھر کیا ہوتا نہیں، کیا ہو رہا ہے. ہم حدیث سنائیں گے، آپ معاشرہ دیکھیے گا. 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. ہم ابھی حدیث سنا رہے ہیں، آپ ابھی معاشرہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. مکتب میں لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا؟ جب لوگ اپنے رشتے ناطے توڑنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. جب لوگ اپنے رشتے ناطے توڑنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا. جب لوگ رشتے ناطے توڑنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. ڈاکو گھر میں گھسے گا، آپ کو مارے گا، لات مارے گا، گھوسا مارے گا، کنپٹی پہ بندوق رکھے گا، بچے کو گود میں اٹھائے گا، الماری کھولے گا، سارا سامان لوٹ کے لے کے چلا جائے گا. جب لوگ رشتے ناطے توڑنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھ میں چلے. جب گھر سے باہر نکلے تو پرس موبائل چھن گیا، روتے پیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، گھر واپس آ رہے ہیں. جب دیکھو سب کا اب کوئی بشر بندہ ملتا ہی نہیں ایسا جو یہ نہیں کہتا کہ ہمارا موبائل نہیں چھنا، پرس نہیں لوٹا، فلانا نہیں ہوا، دھماکہ نہیں ہوا، یہ مشکل نہیں ہوئی، وہ مشکل. ہر وقت انہیں سب میں گرفتار رہتے، سب کے لوٹ مار کا بازار کر رہا ہے، موتیں دی جا رہی ہیں اور مال چھینا جا رہا ہے. جب لوگوں کے رشتے ناطے ٹوٹنے لگیں گے تو مال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلا ہے. بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا یہ مال. ویسے بھی نہیں ہوگا تو کیسے جائے گا بدترین لوگ؟ پھر خوشی خوشی آپ دیجیے گا بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں. مہنگائی کر کے، دھوکہ کر کے، ڈرامہ کر کے آپ سے پیسہ لے لیں گے. 2 روپے کی چیز 20 روپے میں آپ کو دیں گے، آپ خوشی خوشی لے آئیں گے. چمکتی ہوئی پنی دیکھ کے اس کی کہ بہت خوبصورت ڈبہ ہے، بہت خوبصورت، اندر چیز جالی ہے ساری، کھاتی جائیے، کچھ فرق ہی نہیں پڑے. ویسے کہ ویسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. کہ تو بڑی مہنگی دوا لے کے آئے تھے. کہ یہ جعلی دوائیں کیسی جعلی بنی ہے. آپ دیکھیے کیسے کیسے اسکینڈلس پکڑے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں کہ دوا جعلی ہے، چوہے کی مہنگنی پڑی ہوئی ہے برادے میں، جو گھر والوں کو پیس کے کھلا رہی ہیں. آپ گھر خود محنت کرنے کو تیار نہیں کہ یہ محنت کیجیے گا تو ثواب ملے گا. ثواب ہمیں چاہیے نہیں، آرام چاہیے ہمیں، آرام. جلدی سے جا کے ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھے، ہمیں آرام چاہیے. پھر 5ویں امام ارشاد فرماتے کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب لوگ جلدی اور سلو پڑھنے کا کیسا کورس ٹائپ کا ہو رہا ہے، جلدی سلو دونوں آگے مل. امیر المومنین ارشاد فرماتے جب لوگ قطع رحمی کرنے لگیں گے تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. ان سے بھی یہی بات فرمائی گئی. 5ویں امام نے رسول اللہ کے حوالے سے بھی یہی بات کی، امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات کی. 3 قسم کے لوگ بہشت میں نہیں جائیں گے: قطع رحمی کرنے والا، اور مسلسل شراب پینے والا، جادو پہ ایمان رکھنے والا. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. قطع رحمی کرنے والے،
شراب پینے والے اور جادو پہ یقین رکھنے والے، اس کا بھی بازار گرم ہے آج کل. جادو ٹونا، دعا تعویذ کرا دی جائے، یہ کرا دیا جائے، وہ کرا دیا. کس کا کرا رہے ہو نقصان؟ کس کے؟ رشتہ داروں کا. بھائی یہ تو قطع رحمی، بدترین قطع رحمی میں جا رہا، بجائے تم کو ان کو فائدہ پہنچانے کے تم کو ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. یہ کس لیے نقصان پہنچا رہی ہے؟ کہ جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہی. یہ تو دنیا ہی کے لیے سارا کام ہو رہا ہے، جنت کے لیے تو کوئی کام نہیں، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، سب کام دنیا کے لیے ہو رہا. یہی مردار دنیا جس کے لیے مولا نے کہا تھا کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک کوڑی کے ہاتھ میں سور کی بےگوش ہڈی سے زیادہ بدتر ہے. اسی دنیا کے لیے جادو ٹونا کر رہے ہو. کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے جو دنیا انہیں ناپسند تھی، بالکل ناپسند تھی. 3 دفعہ طلاق دے چکے تھے. سور کے بے گوش ہڈی کس کے ہاتھ میں؟ کوڑی کے ہاتھ میں. یہ دنیا ناپسند ہے. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے مولا سے بڑی محبت کرتے. مولا جس سے نفرت کرتے اس پر مرے مٹ رہے ہیں. ہر وہ کام کر رہے ہیں جسے اللہ اس کے رسول قرآن منع کر رہے ہیں. ہر وہ کام کر رہے ہیں اسی دنیا پہ مرے مٹ رہے ہیں اور وہ مولا سے کرتے ہیں محبت. تو ذرا دوئی تو دیکھ لیجیے اپنی، ہماری اپنی دوئی دیکھ لیے. 2 طرح کی چیزیں، وہ جس سے نفرت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ خالی محبت نہیں کرتے، اپنا دین ایمان فروخت کیے دے رہے ہیں اس کے پیچھے. وہ 3 طرح کے لوگ بہشت میں نہیں جائیں گے. رسول اللہ فرمائے 3 طرح کے لوگ بہشت میں نہیں جائیں گے. جو گناہ زندگی کا جلد خاتمہ کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے قطع رحمی. جو گناہ زندگی کو جلد ختم کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے قطع رحمی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑ سے کاٹ دینے والی آپ فرماتے ہیں کہ جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت سے بچو، جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت سے بچو. تو لوگوں نے پوچھا جو تمہیں ابدی نیند سلا دیتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا یہ جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت کون ہے؟ جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت سے بچو جو تمہیں ابدی نیند سلا دیتی ہے. تو پوچھا گیا کہ جڑ سے کاٹ دینے والی مصیبت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا قطع رحمی. قطع رحمی. جیسے کہ فادرس ڈے منایا جاتا ہے نا، مدرس ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے، کیا کیا دن منائے جاتے ہیں یہاں پہ. بھائی تو کبھی دماغ میں یہ بھی سوچا کرے کہ ہم لوگ بھی بڑی بڑی کسی نیکی کا ڈے منائیں، 4 لڑکیاں جمع ہو کے کام کرے، لوگ کرے. معاشرے میں تو رواج نہیں، لیکن ہو آج وہ حجاب ڈے منایا جا رہا، ہفتہ حجاب ہے. اب لوگ آ رہے ہیں، طرح طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ہر ورائٹی کے لوگ آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. ایک ہی بات، ایک ہی جیسے یہ قطع رحمی اگر مختلف لوگ آ کے بتانا شروع کریں، سب اپنے اپنے زاویے سے بتائیں گے، آپ کے اوپر ایک بڑا عجیب و غریب اثر پڑے گا. جیسے گلدان کے اندر مختلف قسم کے پھول لگائے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت سے لگ رہا ہوتا. تو کیا ہوتا کہ اسی طرح جب آپ نے کیا رکھا کہ جناب یہ حجاب ڈے ہے یا آج جو ہے یہ ڈے ہے، وہ سب بنتے تھے، اس میں سے قطع رحمی والا بھی آ گیا. قطع رحمی کیا آ گیا تو اس میں یہ بھی منایا جا رہا ہے، یہ کوئی چیز رکھی جا رہی. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم کو مسلسل یہ باتیں سننے کو جب تک نہیں ملیں گی نا، بہت ساری چیزیں ہیں ہم آپ کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں، ہمارے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم 2-4 دن 2 ہفتے عمل کرتے ہیں، پھر وقت گزرتا چلا جاتا، اس بات میں فراموشی پیدا ہونے لگتی، دماغ کہیں سے کہیں سے. جب دوبارہ سال 6 مہینے کے بعد پڑھتے ہیں تو پھر ایک نیا سا جوش پیدا ہوتا. لیکن جب کوئی چیز سنتے ہیں تو ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، نیا سا جوش پیدا. وہی نیکی تو بار بار نیکی سنا کریں، ہم بار بار نیکی کے گفتگو کریں اور دیکھیں تو کیا ہوگا کہ اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے. بدترین گناہ قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی ہے. لکھیے، بدترین گناہ قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ مصیبت قطع رحمی سے نازل ہوتی ہے. ایسی جگہوں سے بھی جانے سے پرہیز کیجیے. جیسے سوال پوچھا گیا ہے کہ عزت نفس کا کیا کیا جائے، ایسے موقعوں کے اوپر بڑی بے عزتی ہوگی. ایسی جگہوں سے پرہیز کیجیے. آپ کو تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے، پہلے سے معلوم ہونا چاہیے یہاں جا رہے ہیں کون کون لوگ آ رہا، کیا ہوگا. اسے ذرا کترا کے بچا کے رکھیے. کچھ دعائیں پڑھ کے جائیے، کچھ سورے پڑھ کے جائیے، اس کی بھی پاور ہوتی ہے.
اذا جا پڑھ کے چلی جائیے، اذا جائے نصر اللہ والفتح برایت الناس، یہ والی سورہ پڑھ کے چلی جائیے تو کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوتی ہے. اپنے ارد گرد آپ نے قل واللہ پڑھ کے آگے پیچھے پھونک دیا، بتایا گیا، حکم دیا گیا، حدیثوں میں اس سے پاور پیدا ہو رہی. تو کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی زبانیں بند ہوں گی. تو آپ نے زبان جادو سے نہیں بند کرا رہی، دعا تعویذ سے نہیں بند کر رہے، تالے لے کے نہیں جا رہی ہے کھٹا کھٹ جیب میں ہاتھ ڈال کے تالے بند کرنے کی زبان بند ہو جائے اس کی. یہ سب نہیں کرے. پھر کون کرے؟ پھر وہ کام کر رہی ہوں میں جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، جو محمد نے بتایا وہ کام کرے. یہ کبھی یاد رہتا؟ کبھی بھی نہیں یاد رہتا. جو کام کیجئے، جو کام کیجئے. تو کہا جائے کہ تم کوئی کام کرو، اگر بسم اللہ سے پڑھو گے انشاءاللہ تو بسم اللہ سے پڑھو. آپ نے اذا جاء بھی پڑھ لیا، چارقل بھی پڑھ لیا، وہاں پہ گئی، پھر آپ بچ کے بھی رہ رہے ہیں کہ کہاں سے کس کے پاس کتنی دیر ہے، پھر یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کتنی دیر رکنا چاہیے، کتنی دیر نہیں رکنا چاہیے. غیر ضروری مت رکیے اور نکل آئیے. اس سے پہلے کہ لوگوں کو موقع ملے کوئی بات ایسی کرے جو آپ کو دل کو ٹھیس پہنچائے یا آپ کی بے عزتی ہو وہاں پہ. حالانکہ بے عزتی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے مومن کو ذلیل نہ کرو ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الگ پوری داستان ہے اس کی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مومن کو معمولی چیز نہ سمجھنا. اور آپ ہیں سب مومنہ، تو آپ نے اپنے آپ کو بھی معمولی بنایا ہوا ہے، دوسروں کو بھی معمولی سمجھا ہوا. ہم سب لوگوں نے ہیں مومن. مقام کیا ہے؟ بعض فرشتوں سے بھی افضل اللہ کی نگاہ میں. مومن کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر کا ہے اللہ کی نگاہ میں. تو یہ دیکھیں ہم فرشتوں سے اوپر ہمیں لے جایا جا رہا ہے اور ہم کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی بات پہ. قطع رحمی کس سے نازل ہوتی ہے؟ اس سے نازل ہوتی ہے. پھر ایک آدھ حدیث اور ہے، پھر بات ختم کرنے چاہتے ہیں، 2-4 منٹ لے لیں گے. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ کہ اپنے رشتوں کو بحال رکھو، خواہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. سلام کر لیا آتے جاتے، خندہ پیشانی سے آپ نے سلام کر لیا، ایک گلاس پانی پلا دیا آپ نے، سلام کر لیا آپ نے. کوئی کسی ایسے موقع پہ جس پہ معاشرہ کہے، لوگ کہیں کہ یہاں پہ ملنا چاہیے تو نہیں ملے، ملیے وہاں پہ جائیے کہ یہاں پہ انہیں آنا چاہیے تھا کیوں نہیں آئے. ملاقات کرنی چاہیے، جو اخلا کہے کہ نہیں ملنا چاہیے، آنا چاہیے یہاں پہ. سلام کر لیا. آپ کے گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے رہے ہمیشہ، کہ آپ نے کہا ہمیشہ ہمارے گھر خبردار قدم مت رکھنا اب آج کی تاریخ سے. یہ سب نہیں، اپنا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھیے. جی رشتہ کیسا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ لڑائی جھگڑا جب آپس میں ہو جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ مت آئیے گا ہمارے یہاں کبھی، نہ ان کے یہاں جا رہے ہیں نہ کبھی آ رہے ہیں. نہیں، یہ سب مت کیجیے گا. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، اب اس میں آخری 2-3 باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. وقت کم ہے لیکن ہم 15 منٹ لیٹ آئے ہیں نا، 2-4 منٹ تو لے ہی لیں گے ہم، کچھ بھی ہو جائے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپس کے اختلاف سے بچو کیونکہ یہ ہلاک کرنے والا. سمجھ لیے، کوئی معمولی چیز نہیں جو بتایا جا رہا آپ کو رشتوں کے حوالے سے بچایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے آپس کے اختلاف سے بچو کہ یہ ہلاک کرنے والا. پھر فرماتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، آپس کی دشمنی تباہ کن ہے. ہوشیار ہو جاؤ، آپس کی دشمنی تباہ کن ہے. ہماری ملک میں، ہماری جگہ پہ بعض کمیونٹیز ایسی ہیں جس میں آپس میں بے حد اتحاد پایا جاتا. ان کی ترقی دیکھیے وہ کہاں سے کہاں چلتے چلے جا رہے ہیں. ہماری ملک میں یہی عبرت کی نگاہ ہو تو دیکھیے، اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے. ہم کو ہر جگہ برے لوگوں کے درمیان بھی اگر آپ اچھائی ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ لیجئے گا، نہیں ڈھونڈنا چاہیے تو اچھے لوگوں میں بھی کیڑے نکالیے گا. یہی پہ دیکھیے ان میں آپس میں اتحاد ہے. ہمیں اتحاد تو دور کی بات ہے، ہمیں رشتہ داروں میں آپس میں اتحاد نہیں، کیونکہ ان کو کچھ سکھایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا. کربلا کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں کتنے رشتے نہیں بتائے جا رہے. یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ تایا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ بیوی، سارے رشتے تو اس کے اندر آئے جا رہے ہیں. یا امو ہے، سارے کا سارا ہو رہا نہیں. تو یہ سب رشتے ہی تو بتائے جا رہے ہیں. کتنا آسان ہو جائے گا یہاں رشتے داروں کے متعلق 2-3 حدیثیں بیان کر دینا، کتنا آسان ہو. جس کے دل میں شوق ہوگا وہ بیان کرے گا کہ مجھے ثواب لینا ہے، مجھے اے اللہ کے رسول، اے مولا، میں آپ کی حدیثیں جو ہے معاشرے میں پھیلا رہی ہوں، بہانے سے پھیلا رہی ہوں، تو اس کا ثواب ملے گا آپ کو. کہاں کوئی شوقی نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں کہ سب آپ کی اپنی کوئی ویڈیو آ جائے کہیں ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کچھ ہو جائے، پھر تو بغل میں ساری سی ڈی وہ دبائے ہوئے سب کو بانٹتی پھیجیے گا، یہ دیکھنا میں فلاں سے ملاقات کری تھی، یہ دیکھنا فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھنا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کی اپنی اور ان کی جو ساری چیزیں موجود ہے اس کو پھیلانے کے شوق نہیں ہے. تو اپنا جائزہ بھی تو لیجئے، اپنے دل میں ان سے محبت کا جائزہ لیجئے. کیسے کلام ہے مولا کے، کیسا قول ہے کہ واقعی آدمی سوچے تو
ابھی بھی جو سنایا وہ معمولی چیز سنایا، میں تو سر دھنڈا تو اس کے بعد صبر اور خاموشی جیسا کوئی حلم نہیں. کتنا خوبصورت کلام، کتنی خوبصورت بات مولا کی. ساری بات خوبصورت ہوتی لیکن کہاں شوق ہے لوگوں کو آگے کی طرف بات پھیلائے، تو اس کو معمولی مت سمجھیے گا. یہ سب کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خبردار اپنے مومن رشتہ دار سے بغض نہ رکھو، یہ دین کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. اپنے مومن رشتہ دار کے ساتھ بغض نہ رکھو، یہ دین کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. کیا سمجھے بڑے دیندار ہم بنے ہوئے ہیں، پتہ چلا رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دین کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. شیطان اس قدر خوش ہوتا ہے آپس میں لڑائی کروا کے جس کو جانے. کئی موقع پر بہت زیادہ چیخا چلایا شیطان. ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے جب دو لڑے ہوئے لوگ آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ چیخ کے آواز نکالتا، چیختا کہ ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا. یعنی وہ ہم مل رہے ہیں، ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، ہم بھائی ملنے سے کیا ہوتا، ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا. وہ کہہ رہا کہ میں ہلاک ہو گیا، وہ یہ کہہ رہا کہ میں ہلاک ہو گیا. تو شیطان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں کہ بلا جی آپ شیطان کو خوش کرتی پھریے. بہت ساری روایتیں جو اسی سلسلے میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسی جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالش بھی بلند نہیں ہوتی ہے. نمازی، اللہ کے رسول رات بھر نماز پڑھتی، دن بھر روزہ رکھتی. کتنے ہزار دفعہ سنائی ولیمہ نے حدیث کہ شاید سنتے سنتے عاجز بھی آ گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہیں ٹونٹ تو نہیں کر رہے ہیں. یہ جو نماز پڑھنا روزہ رکھنا کبھی یہ بھی غور کرنا یہ بلند بھی ہوئی، پہنچی بھی کہ نہیں پہنچی. دیکھیے کچھ لوگ یہاں بھی آ گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری حدیث آپ کو سنا رہے ہیں کہ کچھ اشخاص ایسے ہیں، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی نماز ان کی سروں سے ایک بالش بھی بلند نہیں ہوتی. اس میں کون کون سے بالش بنے ہوئے؟ ایک وہ جو ایسی جماعت کا پیشوا بنے نماز پڑھا رہا جسے لوگ پسند نہیں کرتے ہوں، اور ایک وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا ہو، شوہر اس سے ناراض ہو. یا تو مشکل سے کسی کی جائے گی اوپر، لیکن یہ والی ناراضگی نہیں بےہودگی کے. یا شوہر صاحب چاہ رہے تھے کہ ہم بے پردہ جائیں تو آپ کیا کریں کہ حجاب اتار دو تب میں تمہیں لے کے جاؤں گا. ہمارے شوہر بہت ناراض ہو رہا ہم سے کہ ہم نے حجاب کیوں پہنا. یہ والی فرما برداری اس کی نہیں کرنی. اب دیکھا جائے گا اس میں بڑا کون ہے. ایک طرف تو شوہر حکم دے رہا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم. اللہ کا حکم بڑا ہے تو یہی کر ہے، لیکن یہ کہ کیا زبان درازی بھی نہیں کرنی ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنا. سمجھ رہی نا آپ بات کو؟ تو بیچ میں بات آ کہ یہ تو بتا ہی نہیں. اب اس ایک بات سے بہت ساری باتیں خود بنا لیجئے گا آپ کہ جہاں کرنا والدین یہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے. اب والدین کو ناراض بھی نہیں کرنا اور میرے اپنے اللہ کو راضی رکھنا. تو اب اس میں سے اب اس میں عقل بڑھتی ہے. غور و فکر سے عقلوں کی سائیکل ہے. مولا نے کہا نہیں کہ غور و فکر عقلوں کو سائیکل، یعنی عقل کو تیز کرنے والی چیز. اب یہاں پہ غور و فکر کرنا ہوگا کیا ہو جائے، کیا کریں کہ ماں باپ بھی ناراض نہ ہونے پائے اور اللہ بھی ہمارا راضی رہے ہم سے. تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا پڑے کیا کریں. تو تیسرا کون بتایا جا رہا؟ 2 بھائی جو آپس میں جدا ہو گئے ہوں. یہ جب تک مل نہیں جاتے نا، ان کی جو 2 جدا ہو گئے ہوں تو کیا ہوتا، ان کی نماز ان کے شان ایک 2 بالش بھی ایک بالش بھی اوپر کی طرف نہیں اٹھتی. تو میری بہنوں میری بچیوں کوشش کیجیے گا. بہت ساری روایتیں ہیں. میں تو کہہ کے آیا تھا کہ بھائی ایک کلاس میں نہیں ختم ہوگی، لیکن کہا گیا کہ نہیں آپ کو ایک کلاس میں ختم کرنا. تو مجھے ان کو بھی راضی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھنا تھا. لیکن انشاءاللہ امید ہے اس پہ آپ عمل کیجیے گا. پروردگار اس حوالے سے پروردگار آپ کی عمر میں اضافہ کرے گا، آپ کی مال میں اضافہ کرے گا، آپ کو کھلے سرات سے آسانی سے گزارے گا. يا صاحب السماء